بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد، معزز محترم حاضرین سامعین ناظرین، دینی و یقینی بھائیوں بہنوں، جناب شہزاد احمد قادری صاحب کی طرف سے منعقدہ امیر المومنین امام المسلمین مراد رسول عزت اسلام شوکت اسلام فارق حق و باطل سیدنا و مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، آپ کی بارگاہ عالی میں ہدیہ عقیدت اور آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے مراتب اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کے فرامین سے، قرآن پاک سے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں ہم انشاءاللہ العزیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تحسین بھی پیش کریں گے اور آپ کی حیات مبارکہ سے قیامت تک کے اہل اسلام کے لیے جو نصیحت ہے، جو دروس ہیں، جو ترغیب ہے، خدمت دین، ایثار، جان نثاری، جان سپاری، اور آپ کی طرف سے دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس سے امت مسلمہ جو سبق حاصل کر سکتی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ اس خوبصورت سلسلہ کو قائم کرنے میں شہزاد احمد قادری صاحب، محترم حاجی محمد افضل صاحب، اسٹوڈیو کے ذمہ داران محبوب صاحب اور صاحبزادہ بلال سلطان صاحب، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے دینی اور اس صادق سچے جذبے کو قبول فرمائے کہ جس کے تحت خلفائے راشدین جو ملت کے رہبر ہیں، قائد ہیں، اور جن کی سنت کو، جن کے ہدی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی ہدی قرار دیا۔ یہ بات میں
پہلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسی معصوم ہیں، اور خلفائے راشدین آل بیت اطہار بعد از رسل انبیاء معصوم شرعی نہیں ہیں، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ معصوم کی سنت کے رنگ میں اس طرح رنگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ان کی سنت کو اپنی سنت قرار دیا، ان کی پیروی کو اپنی پیروی قرار دیا۔ حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقررہ امیر کی اطاعت کی اس نے امیر کی اطاعت نہیں کی، میں محمد رسول اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقررہ امیر کی نافرمانی کی اس نے امیر کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اس نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ تو کس قدر اعتماد ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تربیت یافتہ صحابہ پر، خلفاء پر، کہ فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری امت میری سنت کو بھی لازم پکڑنا، اس پر عمل کرنا، اتباع کرنا، اور میرے خلفاء کی سنت پر وہ ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ان کی سنت پر بھی عمل کرنا، اور ان کا عمل بھی تمہارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی شان اور مرتبہ نہیں ہو سکتا جن کا طریقہ اسوہ حسنہ ہے اور جن کا عمل اور قول ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ ہستی جن کے غیر انبیاء ہیں، انبیاء وہ نہیں ہیں، لیکن ان کے طریقے کو بھی حضور جب سنت ہمارے لیے ٹھہرا رہے ہیں اور ان کے طریقے کو اسوہ حسنہ ٹھہرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی نہیں مگر نبی کے رنگ میں، اتباع سنت میں وہ اس درجے پر ہیں کہ نبی اللہ کو اعتماد ہے کہ اگر کوئی ان کے طریقے پر بھی چلے گا تو گمراہ نہیں ہونے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، ان کے ذکر جمیل کے لیے جن کی سنت حضور کی سنت ہے، جن کی محبت حضور کی محبت ہے، اور جن کی ہدی سیرت ان کی سیرت ہے، ایسی پاک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کے ترجمے تک آنے سے پہلے میں کوئی ابتدائی مرحلہ تھوڑا حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے اس عظیم القدر بڑی رفیع منزلت شخصیت کا ایک ابتدا میں ہی ایک ایسا خاکہ آپ کے سامنے آئے کہ آپ کے جو دل کی حاضری ہے وہ ہو، اور پھر آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ دل کی کیفیات ایک باوضو شکل میں سامنے آ جائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے میں سیاہ ستہ شریف سے یہ حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر شاگرد حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں سیاہ ستہ کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے یہ کتاب ہے حدیث پاک کی، تو سند کے ساتھ اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی کی جیسے جرح و تعدیل کے انداز میں وہ حدیث پاک کا درجہ بھی متعین کرتے ہیں، فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث کا انہوں نے جو ہے درجہ بھی بیان کر دیا سند کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم، اے میرے مالک، اے اللہ
ان دو آدمیوں میں سے جو تیرا پسندیدہ ہو، ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند آئے سبحان اللہ وہ مجھے عطا فرما دین کی عزت کے لیے، کہ ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، ان دو میں سے جو تجھے پسند ہو ایک کے ذریعے۔ سبحان اور وہ دو کون تھے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب۔ میری جو ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے جس قسم کے بندے کی، وہ طبیعت کے دو بندے ہیں میری نظر میں، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے۔ میرے جس قسم کا بندے کی مجھے ضرورت ہے، اس قسم کے بندے، اس طبیعت کے یہ دونوں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو، احب ہو، تیرا محبوب ہو، تو جس پر راضی ہو، کیا بات ہے، یعنی سبحان اللہ۔ ان کے جو رویہ ہے، سختی ہے، شدت ہے ان کے اندر، اس اعتبار سے ایسا بندہ مجھے چاہیے۔ لیکن بات تو ساری ہے میرے مالکہ تیری چاہت پر۔ اب میں تو کہہ رہا ہوں ان دونوں میں سے جو تجھے پسند آئے نا وہ مجھے عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں سب سے پہلے ایک تو جس کام کے لیے حضور مانگ رہے ہیں اس کام کی عظمت دیکھو۔ عزتیں دینے والا اللہ ہے، وہ تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اس دعا نے ہمیں بتا دیا کہ کسی کے سبب سے اگر عزت ملتی ہے، اس کو سبب بنا کے رب عزت دیتا ہے تو دیتا وہ بھی رب بھی ہے، اس کو شرک مت سمجھو۔ یہ سب دوست ہمارے مسلمان کلمہ گو، ہر قسم کا بندہ جو ہوتا ہے وہ ٹی وی سن رہا ہوتا ہے، وہ اس مسئلے پر کان دھرے، جو بات بات پر سبب اور وسیلہ کو بھی شرک ٹھہراتے ہیں، وہ ذرا یہ دعا حضور کی سن لیں کہ حضور جب اللہ سے کہنا ہے کہ تو جو پسند ہے دے دے، تو حضور اللہ کو یہی کیوں نہیں کہتے کہ تو خود ہی عزت دے دے اسلام کو، ان کے ذریعے کیوں دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدد اللہ کی ہی ہوتی ہے، فیصلہ رب کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے، ذریعے، وسیلے سے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالکا پسند تیری، مدد تیری، مگر جو وسیلہ بنے ان دو میں سے جو تجھے پسند ہو وسیلہ بنا کے میرے پاس بھیج دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کا بھی انتخاب ہے، کیونکہ عمر بن خطاب کہہ کے دعا کر رہے ہیں، اور یہ با وسیلے کی ہے۔ جن دوستوں کو سمجھنا نہ آئے کہ وسیلہ کہاں سے نکال لیا تو نے، یہ بے جو عمر بن خطاب کے اوپر بے ہے، یہ کس کی ہے؟ بے ابی جہل اور بے عمر بن الخطاب۔ حدیث جن کے پاس کتاب ہے جامع ترمذی کھول کے رکھو نا سامنے، میں نے رکھی ہوئی ہے، تو دیکھو اور پوچھو، مولانا صاحبان سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ جناب یہ وسیلہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ او خدا کے بندو، یہ بے وسیلے کی تو ہے نا، بے ابی جہل او بے عمر، یا ابو جہل کے وسیلے سے یا عمر کے وسیلے سے جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا دے دیا کہ ابو جہل تو مجھے پسند نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے میرے حبیب کا، وہ پسند نہیں ہے، وہ بدبخت ہے ازلی، اس کے اندر تو شقاوت لکھی ہوئی ہے، وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ البتہ حبیب عمر کے بارے میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا، قبول کر لیا، عمر تیری خدمت میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وَقَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، تو ان دونوں میں سے راوی کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، ان دونوں میں سے پتہ چل گیا کہ جو محبوب رب کا ہے وہ عمر ہے، رب نے عمر کو پسند کیا، اسی لیے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے عمر کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک تو جناب یہ حدیث پاک کہ عمر انتخاب رسول بھی ہے، انتخاب خدا بھی ہے، پسندیدگی رسول بھی ہے، پسندیدگی خدا بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی رضا ہے، اور عزت اسلام ہے۔ میں ان کا یہ خاص لقب پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بعض لوگ لقبوں میں الجھ جاتے ہیں، ایک لقب مولا علی کو ملا ہونا تو ان کا دل کرتا ہے سب کو وہ بولے۔ میں نے کہا حضور کے دربار میں کوئی کمی ہے؟
حضور کا خزانہ بڑی وسیع ہے. جو ایک کو کہا ہے اگر کہ یہ میرا یار غار ہے، رفیقی فی الغار و رفیقی علی الحوض، یہ حوض پر بھی میرا ساتھی ہے، غار میں بھی میرا ساتھی ہے، مزار میں بھی میرا ساتھی ہے، یہ ثانی اثنین ہے. سرکار کی بارگاہ سے ضرورت ہے کہ جو آپ نے کسی اور کو خطاب دیا وہ ان پر نہ بولیں تو ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں نے کہا دل تنگ ہیں تمہارے، ذرا دل وسیع کرو. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ایک ایک لقب نہیں ہے کہ آپ ان کا اٹھا کے ان کے دو تو آپ کا سینہ کھلے. نہ، ابو بکر ثانی اثنین عظما فی الغار ہے، عمر عزت اسلام ہے، مراد رسول ہے، سب مرید رسول ہے. جس کو مانگ کے لیا ہے وہ عمر بن خطاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت اسلام سے آپ کا دل خوش نہیں ہوا کہ اتنا بڑا خطاب ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ غلبہ دینے والا، اللہ غالب علی امرہ. تو جس کو وہ اسلام کی عزت بنا دے، یہ خطاب چھوٹا ہے؟ وہ امیر المومنین ہے، وہ امام المسلمین ہے، وہ فارق حق و باطل ہیں، وہ عزت اسلام ہے، وہ شوکت اسلام ہے. یہ سب خطابات ہیں اور وہ محدث ہیں، امت کے محدث. ابھی میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آج خاص تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو کبھی کبھی سنیوں سے ملاقات ہوتی ہے میری، تو یہ شہزاد صاحب کی اور بلال صاحب کی میں سمجھتا ہوں مہربانی ہے کہ میں مصروف تھا. آج بھی جمعہ شریف پڑھایا، 2 درس قرآن میں نے ابھی ریکارڈ کرا کے، تو پھر تیسرا اس پروگرام مطلب چوتھے پروگرام میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں. لیکن ہماری یہی زندگی ہے، زندگی کے ہر سانس اللہ کے محبوبوں کے لیے وقف ہے، اور اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے. یہ خاص تحفہ آج میں اپنے ان محبت کرنے والے سنی بھائیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ محبت سے ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے لیے کہ احباب اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت ہمارے لیے دعا کریں. تو میں آپ کی خدمت میں خاص ایک مقام پیش کرنا چاہتا ہوں محبت والا. وہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، دفاع المعضلات والنوائب، اخر رسول، زوج البتول، سیدنا و مولانا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں عن سیدنا علی انہو قال اذا ذکر الصالحون، دل کے کانوں سے سنا، اذا ذکر الصالحون فہی علی بعمر. حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمایا جب بھی تم اللہ کے مقرب اور صالح بندوں کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر کبھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ صالحین کی مجلس سجدی ہی تب ہے جب عمر کا ذکر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور دوسرا قول مبارک اس صحابی کا پیش کرتا ہوں جس کو رسول پاک نے اپنی امت کا اپنی زندگی میں معلم مقرر فرمایا، ٹیچر مقرر فرمایا. یہ حضور کا منصب ہے، معلم کتاب و حکمت حضور ہیں. لیکن فرمایا عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو تم میری امت کو سبق دیا کرو، صحابہ کو پڑھایا کرو. حضور نے جس صحابی کو معلم مقرر کیا، سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھو، وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. اور ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسی ہستی کہتی ہیں کہ اگر تم میں عبداللہ ابن مسعود ہو تو ہم سے دین کے بارے میں نہ پوچھا کرو. لوگ تو یہ سوال اٹھائے پھرتے ہیں نا کہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پوچھتا کون ہے. صحابہ خود کہتے ہیں ہمیں نہ پوچھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کا زیادہ اہل ہے اس کے ہوتے ہوئے سوال اسی سے ہونا چاہیے. ابو موسیٰ کہتے ہیں لا تسألوا عنی عن شیء فیما دام فیکم حبر هذه الامہ. جس امت کے اندر، جس جماعت کے اندر ابن مسعود موجود ہو، اس جماعت کو کسی اور سے سوال کرنا نہیں چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے. کیا بات ہے شاہ صاحب. تو یہ محبت کے معاملے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان عمر کان حسنا حسینا للاسلام يدخل في الاسلام فلا يخرج منه فلما مات عمر فسلم من الحسن سلمة فهو يخرج منه ولا يدخل فيه وكان اذا سلك طريقا وجدناه سهلا فاذا ذكر الصالحون فهيا على بعمر فصلا ما بين الزيادة والنقصان والله لوددت انی اخدم مثلہ حتی اموت.
حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ امت اور حبر الامت کیا فرما رہا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بے شک عمر بن خطاب اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، اسلام میں کوئی داخل ہوتا تھا ان کی زندگی میں نکلتا نہیں تھا۔ جب عمر وفات پا گئے تو اسلام میں دراڑ پڑی، سوراخ ہو گیا، اب اس میں کوئی چیز نکلتی ہے داخل نہیں ہوتی، اور جب بھی وہ کسی راستے پر چلے کون؟ عمر جس راستے پر چلے تو اسے آسان پایا، ہم نے اسے آسان پایا۔ پس جب صالحین کا ذکر ہو، وہی بات جو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا جب خدا کے نیک بندے، مقرب بندے، محبوب بندوں کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زیادتی، کوئی کمی، افراد تفرید، حد سے کسی چیز کو بڑھانا یا حد سے کسی چیز کو گرانا، اس کے درمیان اگر صحیح راستہ تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عمر کا ذکر لایا کرو۔ عمر فارق حق و باطل ہے، زیادتی بھی توڑ دیتا ہے، کمی بھی چھوڑ دیتا ہے، اور امت پر سیدھے راستے کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ میں عبداللہ کو قسم ہے خدا کی، اللہ کی قسم، یہ میری حسرت ہے کہ میں اس جیسے مرد خدا کی مرتے دم تک، جب تک میرے سانس میں سانس ہے، میں اس مرد خدا کی خدمت کرتا رہوں، اس کے جوڑوں میں بیٹھے رہوں۔ یعنی جوڑے سمجھتے ہیں نا، نالین شریف، جوتیوں میں بیٹھے رہوں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جوڑے اور جوڑوں میں بیٹھنا قریب قریب ہی ہوتا ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے بھائی جوڑوں کی گل کرتا ہے یہ جوڑیاں کی گل کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کرو، اور میری یہ دعا ہے، دلی حسرت ہے کہ میں مرتے دم تک عمر کی نوکری میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجالس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجالس کو، اپنی محافل کو، جہاں بھی لوگ کٹھے ہوں، دیکھو نا یہ بھی محفل ہے نا، ہم ایک بڑا وسیع مجمع ہوتا ہے، دنیا میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مجمع ہے، ایک کراؤڈ ہے، ایک جلسہ ہے، ایک محفل ہے، اور ہم محفل کو انشاءاللہ محفل کی طرح کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اپنی مجالس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اور عمر کا ذکر کر کے تزئین دو، اپنی محفلیں سجاؤ نبی پر درود کے ساتھ اور عمر کے ذکر کے ساتھ۔ محفلیں سج جاتی ہیں جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا جائے، عمر بن خطاب کا ذکر ہونے سے محفل سج جاتی ہے۔ اور ایک بڑے عظیم محدث اور امام ہمارے، کون امام؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے خلیفہ، سلسلہ چشتیہ کا تاجدار، جن سے ساری سند چلتی ہے ولیوں کی، حضرت حسن بصری۔ حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے، واعظ اسمہ نے، کہ صحابہ کرام سے میں نے سنا کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصے صحابہ کو علم عطا فرمایا، اور 10 حصے صحابہ کو علم عطا فرمایا، 9 حصے علم ان میں سے حضرت عمر بن خطاب کو عطا کیا گیا، 9 حصے علم حضرت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عمر کی مجلس میں ایک گھڑی عمر کی مجلس میں بیٹھنا 1 سال کی بے ریا عبادت سے میرے نزدیک افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گھڑی بیٹھنا، ایک لحظہ عمر کے محفل میں بیٹھنا دھیان کے ساتھ، مجھے 1 سال کی عبادت سے افضل لگتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت علی و مرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ ہیں، حسن بصری ہیں، جن کی والدہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی، اور یہ حسن بصری وہ تابعی ہے کہ جس کو حضرت ام سلمہ ام المومنین نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ان کو آپ جھولتی رہی ہیں، جھلاتی رہی ہیں، بچوں جیسے بچوں کو کھلایا جاتا ہے تو کھیل۔ حضرت حسن بصری کو اس لیے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اس کی عمر تو چھوٹی ہے
لیکن تم میں میرے خلیفوں اور میرے غلاموں میرے مریدوں تم میں سے اور کون ہے کہ جو ام المومنین کے ہاتھوں میں کھیلا ہو؟ یہ حسن بصری کا کمال ہے. اس کو جو میں دوسروں سے زیادہ فضیلت دے رہا ہوں اس واسطے کہ یہ تو نبی کے گھر میں پلا ہے, سبحان اللہ. اور ام المومنین ام سلمہ کی گود ملی ہے اسی کیونکہ ان کی والدہ خادمہ تھی نا, تو مومنوں کی ماں نبی علیہ السلام کی زوجہ, تو وہ جو خادمہ ہے گھر کی اس کے بچے کو بھی خود کھلاتی ہیں, اس کا خیال رکھتی ہیں. حضور کے گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے. ہاں, تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا, یہ جو سلسلہ ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ اتنا مقدس ہے, حضور نے چاہت سے یہ عطا فرمایا ہے. اور اس سلسلے کے اندر میں ابتدا میں سامنے بات آ گئی ہے تو یاد ہے, تو اس طرح نہ ہو کہ بعد میں بھول جائے. قیامت تک رب تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے سلسلے کو بھی بڑا مقدس فرمایا. اور میں جب یہ تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ محرم والی ہے نا, یکم محرم کو حضرت امیر المومنین کا یوم شہادت ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہم پہلے سے ہی آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ دن گزر جائے تو آپ کو یادیں آئیں. نہیں, پہلے سے ہی یاد ہے. 10 انشاءاللہ 10 اگست جب ہوگی نا, آج 6 ہے, کل 7 ہو جائے گی, تو 10 اگست کو انشاءاللہ یکم محرم الحرام ہونا توقع ہے. چاند کی رویت کا مسئلہ ہے. اچھا, تو یکم محرم سے ہی حضرت فاروق اعظم کی اولاد کا ایک فاروقی ولی ہے, یکم محرم سے 10 محرم تک اس کا عرس ہوتا رہتا ہے. 10 دن ہر سال ہوتا ہے. بتا دوں نا جی, اور صوفیو نام بتا دوں آپ کو, دیوانوں, سبحان اللہ. وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام الاولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, پاک پتن والی سرکار, یہ فاروقی بزرگ ہے. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں یہ. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, حضرت نظام الدین محبوب اولیاء محبوب سبحانی دہلوی, آپ کے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ خواجہ معین الدین سرکار اعظم اجمیر شریف کے پوتے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین, یہ لخت جگر ہیں حضرت فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی, حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی, حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی, ہندوستان کا کوئی صاحب علم ایسا نہیں جو ان کے نام سے واقف نہیں. یہ سب فاروقی النسل لوگ ہیں. امام فضل حق خیر آبادی فاروقی النسل ہیں, ملا محمود جون پوری فاروقی النسل ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی فاروقی النسل ہیں. اتنی حضرت مجدد الفسانی, شیخ احمد سرہندی فاروقی النسل ہیں. تو آج یہ میں نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں, حالانکہ اس کا موقع بھی بعد میں آنے والا تھا. حضرت سالم پوتے ہیں, ان جیسا کون محدث ہے؟ عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں, ان جیسا کون محدث ہے؟ عباداللہ الثلاثہ میں ایک شان رکھتے ہیں. 3 عبداللہ مسعود بھی, عبداللہ ابن عباس بھی, عبداللہ ابن عمر بھی ایک شان رکھتے ہیں. تو ان کے بیٹے سالم ہیں, سالم بن عبداللہ بن عمر, اور جیسا سالم کی شان ہے ایسے ہی عمر فاروق کے گھر کے خادم کی شان ہے. نافع جلیل القدر محدث ہیں, فاروق اعظم کے گھر کے غلام ہیں, خادم ہیں, لیکن رب تعالیٰ نے وہ مقام دیا, فرمایا میں اپنے پوتے پر اپنے غلام نافع کو ترجیح دیتا ہوں, اس لیے کہ مالک و خالق جل وعلا نے اس پر علم کے خزانے کھول دیے. سبحان اللہ. یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آتا ہوں آپ کے ذکر پاک کا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ذکر کرنا, یہ صالحین کا ذکر کتنی برکت ہے, محفل سجتی ہے, ایمان میں تازگی آتی ہے. اب میں حدیث پاک, یہ میرے پاس فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب, اور امام احمد بن حنبل کا تعارف نہیں کراؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام ہیں, اور غوث پاک کا جو امام ہو اس کا اور تعارف کیا کراؤں. حضرت غوث پاک کا تعارف, حضرت غوث پاک کو 11ویں والی سرکار, یہ ان کے امام ہیں حنبلی, حضرت امام احمد بن حنبل. اور ان کی کتاب ایک باب پورا مسند امام احمد کا فضائل الصحابہ, بیروت کی چھپی ہوئی کتاب میرے سامنے موجود ہے. آئیے میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ عرفان شاہ ایسے ہی وقت جو ہے نا وہ جو موضوع دے دیا جائے گا وہ تو چھڑ جائے گا. نہیں, چھڑ نہیں جاؤں گا. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ذکر کا اور اس ذکر کے چھیڑنے کا مقام کیا ہے. آؤ سنو, اس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ عمر کون سا بندہ ہے. عمر وہ ہستی ہے جس کا ذکر حضور سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ذکر سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. دوستو غور کرو, جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے کہا نا,
آپ نے کہا حضرت حسان بن ثابت سے، حسان میرے صدیق کے بارے میں بھی کچھ لکھی ہے نا، تو نے منطبق لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ تو انہوں نے پڑھی آپ کے سامنے. میں روایت پیش کرتا ہوں جب بھی دن آئے گا حضرت ابوبکر صدیق کا، اور ریکارڈ پر دیکھ لو، پہلے سے بھی موجود ہے. لیکن آج میں حضرت فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سنو کہ آپ کی کیا واقعہ ہوا. دیکھو حضرت عمار بن یاسر، دوستو حضرت عمر کے ذکر میں عمار بن یاسر کی روایت ویسے بھی قابل توجہ ہے، دھیان سے سننا. عمار بن یاسر، عمار بن یاسر سے علقمہ بن قیس روایت کرتے ہیں، ان سے ابراہیم نخعی روایت کر رہے ہیں، ان سے حماد ابن ابی سلیمان، میں صدقے جاؤں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حماد ابن ابی سلیمان، ان کے استاد ابراہیم نخعی، ان کے استاد علقمہ بن قیس، علقمہ بن قیس روایت کر رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر سے. اور حضرت عمار بن یاسر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمارو، اے عمار، اتانی جبریلو، میرے پاس جبریل امین آئے، فقلتو، میں نے کہا، یا جبریلو، اے جبریل، حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء. اے جبریل امین، اے سید الملائکہ، مجھے عمر بن خطاب کی وہ شان سناؤ جو آسمان والے عمر کی تعریف جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین والوں کے سامنے، میرے سامنے وہ فضائل بیان کرو عمر کے. حدثنی، شاہ صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ. حدثنی، تو بیان کر میرے سامنے فضائل کس کے؟ عمر بن خطاب کے. فی السماء، جو آسمانوں میں ہیں، جن کا غوغا صرف زمین پر نہیں، یہ تو چینل ہمارے زمین پر ہے نا، عمر وہ ہستی ہیں جن کے چینل آسمانوں پر بھی چلتے ہیں. تبھی حضور نے فرمایا جو آسمان میں ان کی تعریف ہے وہ سناؤ. فقالا، پس کہا جبریل امین علیہ السلام نے، یا محمدو، اے محمد کریم، لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء مثل لبس نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نافدت فضائل عمرہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں فضائل عمر بن خطاب کے، جو کچھ آسمانوں میں ان کی شانیں ہیں، مرتبے ہیں، مقام ہیں، وہ میں بیان کروں، تو عمر کی نوح کے برابر، نوح کی عمر کے برابر، لبس نوح فی قومہ، ٹھہرنا نوح کا اپنے قوم میں کتنا؟ الفا سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال میں صرف 50 سال کم، یعنی 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں ٹھہرے رہے. اللہ مجھے اتنا آپ کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دے، یعنی 950 برس میں آپ کے پاس ہی ٹھہرا رہوں، اور 950 برس مسلسل میں عمر بن خطاب کی فضیلتیں بیان کرتا رہوں، تو ما نافدت فضائل عمرہ، اے کملی والے 950 سال ختم ہو جائیں گے عمر بن خطاب کے فضائل ختم نہیں. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سیدنا عمر ابن الخطاب زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. میرے کیا بات، بھائیوں، بہنوں، کیا بات ہے. میرے عزیزوں، میں کبھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو یوں نہ ہو کہ الفاظ جو ہیں وہ آپ سے اس جوش میں، جذبے کے اندر الفاظ گم ہو جائیں. یہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ دل کی تختی پر لکھ دو کہ عمر کون ہے. عمر وہ خدا کا بندہ ہے کہ محبوب کریم ایک تو ان کا ذکر سننا چاہتے ہیں، اور کس سے سننا چاہتے ہیں؟ سید الملائکہ جبریل امین سے. اور آپ کو سمجھ آیا نا، وہ بھی شان ہے ان کی، حضرت عمر کی. باقاعدہ لفظوں میں جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، جس میں فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوئے ہیں، اور میرے بھی 2 وزیر ہیں آسمانوں میں، اور 2 میرے وزیر ہیں زمینوں میں. ہر نبی کے 2 وزیر ہیں، میرے بھی وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں، 2 زمینوں میں.
جبریل و میکائیل آسمانوں میں نوری وزیر ہیں میرے، اور زمین پر میرے وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل الارض، آسمانوں میں میرے وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ تو اس لیے کسی کو اس بات پر نہیں چڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں تو دوسری طرف والا کہتے ہیں جی یوں ہو گیا، یہ تو سید الملائکہ، یہ تو معصوم ہیں، تو وہ جناب معصوم شان بیان کرے 950 سال غیر معصوم کی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ بالکل خشک ہو رہا ہے، او خدا کے بندو، یہ وہ لوگ ہیں معصوم نہیں، پر ان کے مرتبے معصوم بیان کرتے ہیں، ان کی شان معصوم بیان کرتے ہیں۔ سید الملائکہ معصوم ہیں، حضرت جبریل امین رسول ملائکہ سے ہیں، پر بیان کر رہے ہیں نبی کے وزیر کی بات، فاروق اعظم کی بات، خدا کے اس مقرب کی بات جس کو ربی پاک نے مراد بنایا، عزت اسلام بنایا، شوکت اسلام بنایا، اور جس کے بارے میں رب نے فرمایا حبیب اللہ کے ہوتے ہوئے اور عمر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تجھے ضرورت نہیں، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تیری مدد کو کافی ہے، اور مومنین صالحین میں سے عمر بن خطاب تیری مدد کو کافی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو آپ نے بات سن لی، اب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ شاہ جی یہ تو ٹی ویوں پر جو تقریریں ہوتی ہیں یہ تو بڑے طریقے سے سنجیدگی سے ہوتی ہیں، آپ جذبات سے بات کر دیتے ہو۔ او خدا کے بندے، جب حضور سننے والے، جبریل سنانے والے، خواہش حضور کی خود بخود نہیں سنا رہے، حدثنی، کچھ سناؤ نا میری یار کی بات، کچھ سناؤ نا جبریل میرے عمر کی بات، کچھ سناؤ نا میرے پیارے کی بات۔ میں وہ بات سننا چاہتا ہوں کہ آسمان والوں کی سن کر زمین والوں کو بھی پتا چلے کہ عمر شے کیا ہے۔ مجھے رب تعالیٰ نے کس قسم کے بندے عطا فرمائے، مقرب اور مقبول، خدا کے محبوب اور خدا کے مقبول بندے کس طرح کے عطا فرمائے، تاکہ آسمان والوں کی سن کر، کیونکہ آسمان والوں کے تو معصوم ہیں، فرشتے ہیں، ان پر تو کسی کو شک نہیں نا۔ یہاں تو عرفان شاہ بیان کر رہا ہو تو کبھی یہ جماعت اعتراض، کبھی وہ جماعت اعتراض، یہ پتہ نہیں کیوں ایسی بات کر رہا ہے۔ فرشتوں پر تو اعتراض نہیں نا آپ کو۔ یہ ذکر محبوب وہ ہے جو 950 سال ختم نہ ہو کہ فرشتے کر رہے ہیں آسمانوں میں، کہ حضور نے باقاعدہ قید لا کے بتایا جو آسمانوں میں شان ہے نا وہ سناؤ۔ زمین والے تو پہچانتے ہیں عمر کو ایسا ہے، ذرا آسمان والوں کی ان کو پتا چلے کہ میرے عمر کا ڈنکا نرا زمین پر ہی نہیں بج رہا، آسمانوں پر بھی بج رہا ہے۔ صدقے سے نام کے، قربان سے کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو مومنین کرام یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب، 950 برس عمر نوح درکار ہے کہ حضرت جبریل امین بیان کرنے والا وہ نوری ہو جی، اور زبانیں ان کی، اور سبحان اللہ بیان ان کا نوری، لیکن فرماتے ہیں 950 برس بھی بیان کروں نا ما نافذت فضائل عمر، کہ فضائل عمر کہ میں بیان کروں تو ما نافذت فضائل عمر، کہ عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور میں آخر میں چونکہ اس حدیث کے آخر میں یہ لفظ پڑھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، ویسے تو وہ آج کی موضوع کا نہیں، لیکن اس سے اوروں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا کہ اتنی شانوں والا عمر 950 برس عمر نوح لگ جائے حضرت جبریل کی تو ان کے فضائل کے باب ختم نہ ہوں۔ لیکن قربان جاؤں آخری لفظ کیا ہے عمار بن یاسر جو روایت کر رہے ہیں، وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، اور اتنی بڑی شان والا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، اور محدثین فرماتے ہیں یہ کس نیکی کا ذکر ہو رہا ہے کہ صرف ایک نیکی کا درجہ ہے۔ ابو بکر کیا شے ہے ذرا سمجھنا، عرفان مشہدی بول رہا ہوں میں، کہتے ہو نا کہ عرفان مشہدی کیا خلفائے راشدین، میں کہ کمال ہو گئی بھائی، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کہ سب گونگوں کو زبانیں سکھائیں اللہ کے فضل سے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ تم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ اوہ ہوش کرو، یہ عمر فاروق ہے
950 برس جبریل شان بیان کرے تو شان ختم نہ ہو. عمار بن یاسر نے بتایا عرفان مشہدی کو کہ ان عمر حسنتم من حسنات عمر. اوے عمر جیجا بگا بھی ہو جائے ابو بکر دیا نیکیاں بھی ایک نیکی ہے. اساں پوچھیا سونے کیڑی نیکی ہے؟ فرمایا ابو بکر دیا غارے 100 دیا راتاں ایک پاسے تے عمر دیا ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خلفائے راشدین زندہ باد. سبحان اللہ. میرا بھی قدر حضرات کیا بات ہے شاہ بالکل صاحب، ابتدا میں کیا بات ہے شاہ صاحب. ایک تو ہے حضرت عمر. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے ذکر عمر کی شان بیان کر سبحان رہا اللہ، ہوں کہ آپ کا ذکر کرنا کتنا بلند ہے. کیا بات. اور پھر اللہ کے نیک بندو، واہ مومن بھائیوں، مومنہ بہنوں، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں آپ کے خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کا ذکر کرنا اتنا بلند ہے کہ حبیب علیہ السلام کو پسند ہے. تو ذکر کس کا سنا جاتا ہے جی؟ جو اچھا نہ لگتا ہو، پسند نہ ہو، اور شریک ہو، حبیب نہ ہو، پیارا نہ ہو، اس کا تو ذکر کوئی اپنے طور پر بھی کر رہا ہو تو بندہ کہتا ہے چھاڑو پرا کیا کر رہا ہے تو، تینوں پتہ ہی نہیں لگتا کیڑی جگہ کیڑی ذکر کرنا ہوتا ہے. تو حضور جبریل امین آئے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں جبریل کو سناؤ، تم سناؤ، جبریل امین کو سناؤ، اور سناؤ بھی وہ جو آسمانوں میں ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذکر سننا جو ہمارے آقا کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، جو ہم وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. یہ میں استدلال بڑا لمبا ہو جائے گا. اللہ کے ذکر کرنے والے حبیب کا ساری کی توجہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے ذکر کو مانے نہیں ہے عمر کا ذکر. یہ وہ ذکر ہیں جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر سبحان اللہ بے تو شک. اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ان کے ذکر ہوتے ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھ دیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا حبیب تیرا بھی ہوگا. تو لوگ سوال اٹھاتے رہتے ہیں ہمارے لیے کہ کہوں اللہ کا ذکر ہی کریں پھر کسی اور کا کرو. میں نے کہا اور نہیں ہوتے، جن کا ذکر کو وہ اپنا ذکر بنا دے وہ اور کا ذکر نہیں، وہ اللہ کا ہی ذکر ہے. تو حبیب علیہ السلام کبھی ابو بکر صدیق کا ذکر سننے چاہتے ہیں، کبھی عمر فاروق کا ذکر سننا چاہتے ہیں. اگر غیر کا ذکر ہوتا تو کیوں مجلس میں ہوتا؟ نبی کی مجلس تو خدا کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. اس مجلس میں آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ ان کا ذکر اللہ کو بھی پسند ہے، اور جن کا ذکر اللہ کو پسند ہے ان کا ذکر مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. بے شک بے شک. اور اسی لیے جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ہر مسلمان کو پسند ہے. میں بار بار جو اہل سنت و جماعت کہتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں آپ نکال رہے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا سنو، میں تو سنا رہا ہوں، آپ سنو نا. آپ خود ہی سوال اٹھاتے ہو نا، میں کسی کو نہیں نکالتا. میں تو جو نکلے ہوئے ان کو بھی واپس لانا چاہتا ہوں. میرا مشن یہ ہے. آپ اہل سنت و جماعت کو چھوئی موئی بنانا چاہتے ہیں اور ہندو کی طرح چھوت چھات کا مذہب سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو تبلیغ بھی نہ کریں. عرفان مشہدی کا مشن ابو الحسن خرقانی کا مشن ہے. آپ نے فرمایا، ایک خادم نے عرض کی حضور یہ ہندوؤں کا قافلہ ہے تو لنگر پیش کر دوں ان کو، انڈیا سے آئے ہیں، ازبکستان جا رہے ہیں، خرقان کی درگاہ. فرمایا وہ ایک دیہڑے دین نال تو پوچھن لگ پیا ہندوؤں دیواں یا نہ دیاں، یہ دس ہندو ایڈا ایڈا آگا کدھر کھا کے ہو گئے آخر رب دا. تو فرمایا جو نہیں پوچھتا وہ کھان والا ہندو ہے یا مسلمان ہے، تو کانوں پوچھ لے پہ. تو خدا کے بندوں کو صوفیاء کا طریقہ بھی سمجھو، غیروں کو سینے سے لگانا سیکھو، ان کو اپنا بنانا سیکھو، ان کے دل میں عشق و محبت کی جوت جگانا سیکھو، ان کے اندر محبت کی روشنی لانا سیکھو. یہ کس طرح جکڑ بندی میں بنا کے بیٹھے رہو گے جی وہ یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے میں اس سے بات نہیں کروں. میں کہا منوائیں گے ہم. کیوں کہ ان کے اندر نور ہے، خدا کا نور ہے، مصطفیٰ کا. یہ جب ان کا ذکر ہوگا تو دلوں کے جمود ٹوٹیں گے، بند ہوئے جندرے ٹوٹیں گے انشاءاللہ، اور محبتیں کو سوتے بہنے لگیں گے. اور آپ ذکر تو کرو کسی انداز سے، کوئی سامنے بات تو لاؤ. تو سن لو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسند امام احمد سے پیش کر رہا ہوں. آپ کی نظر ہے تمام بھائیوں بہنوں کی جو سن رہے ہیں.
کہ ذرا سننا ان کا مقام. فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم ابعث فیکم لبعث عمر بن الخطاب، کہ رب تعالیٰ جل شانہ اگر مجھے مبعوث نہ فرماتا تو عمر بن خطاب کو مبعوث فرماتا. توجہ ہے آپ کی؟ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. پھر سن لو ذرا دل کے کانوں سے، طالب علموں سنو، علماء سنو، دانشور سنو، اسکالر سنو، دانش مندوں سنو، دانش جو سنو. دانش جو کہتے ہیں نا فارسی میں طالب علم کو، دانش مند کہتے ہیں پروفیسروں کو، اور دانش جو کہتے ہیں علم ڈھونڈنے والوں کو. اور علم کے متلاشیوں سن لو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر اہل جنت کا سورج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک آپ کو کبھی اندازہ ہوا کہ جنت میں جو روشنی کا سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان میں جاتے ہو تو کہتے ہو جی ہم سولر لگائیں گے، ہم جنریٹر لگائیں گے. تو جنت میں نہ جنریٹر نہ سولر، جنت میں روشنی کا انتظام عمر بن خطاب کا چہرہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کا سورج. کوئی کہتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر کو یہ کیا کہتا ہے، میں عبداللہ ابن عمر کو یہ کہتا ہوں، میں تو ان کی روایت پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں کوئی سوال اٹھا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں وہ آپ پیش کر رہے ہیں. آپ سے تو یہ بھی پیش نہیں کی جاتی، ایسے ہی بیٹھ کے جناب یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا جو عرفان شاہ نے جو کہنا ہوتا ہے نا دڑیلے سے کہتا ہے، اشارے سے کچھ نہیں کہتا. میں تو کہتا آیا ہوں، تم سب کی موجودگی میں ہی کہتا رہا ہوں نا. ہاں تم تو پھر بھی داڑیوں پر پھیر کے بیٹھ جاتے تھے وہاں، تو میں کرتا رہا ہوں نا، تمہارے سامنے بھی فیصلہ کرتا رہا ہوں. تو وہ حال ہو گیا ہمارے علاقے میں. ایک شاہ صاحب تھے بیچارے، وہ ساری زندگی سب کا دم کرتے رہے، اور ایک سب ہی نے ڈس لیا ان کو اور دنیا سے پردہ کر گئے. اور میں کہا خدا دے بندے، میں تو ساری زندگی صحابہ کی عزت کرتا رہا ہوں، تو سپو تو اسی کی طرح ڈنگ مارتے ہو میں تو ان کے ذکر کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، اور کرتے کرتے میری جان جائے گی انشاءاللہ. زندگی کے آخری سال تک کمیٹڈ ہیں ہم، کمیٹڈ ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی سکھایا، پیر استاد نے یہی سکھایا کہ نبی کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، نبی کے یاروں کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری موت بھی آئے گی. سبحان اللہ آمین آمین. سبحان اللہ سبحان. عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. نوٹ کرو، میں فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 154 برکے دا سجا منا جے تے 6ویں سطر تو حدیث پر پڑھنا. ہمارے ایک عالم ہوتے تھے وہ پورا صفحہ بیان کرتے تھے. آج ان کی بھی یاد آ گئی مجھے، میں کر رہا ہوں. سن لو سنیو، سنو عاشقو، سنو صحابہ کے جانثاروں، سن لو اہل بیت کے جانثاروں، سن لو. آپ کہیں گے کہ اہل بیت کے جانثار کیوں کہہ رہے ہو؟ تو صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں. میں نے کہا جس کے گھر میں مولا علی شیر خدا کی بیٹی ہو اہل بیت نہیں ہوتا. تم تو عثمان کو بھی نکالو گے جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں. تو عمر کو تم عمر بن خطاب تمہیں اہل بیت نہیں لگتے جن کے گھر میں سیدہ خاتون جنت اور مولا کائنات کی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں. میں بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں حدیث، نہ صرف بخاری شریف سے بلکہ اصول کافی سے پیش کرتا ہوں میں. او خدا کے بندے دھیان کر، ہوش کر. میں ان 2 جماعتوں کو 2 الگ الگ نہیں سمجھتا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اور وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر. کیونکہ عمر کے دشمن پر سقر، سقر کیا ہے؟ دوزخ. دوزخ عاشق ہے عمر کے دشمنوں پر. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ
سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، اور جسے معلوم نہیں نا کہ جنت میں پاور کا اور بجلی کا کیا انتظام ہے، روشنی کا، فرمایا میرا عمر جنت والوں کا سراج ہے اور روشن چراغ ہے اور روشن سورج ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا سراج تو چراغ کو بھی کہتے ہیں، میں نے کہا سراج منیرہ کون ہے رب کا؟ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ جو سراج منیرہ کا کرتے ہو نا، اس سراج کا معنی وہ سراج منیر فرما رہے ہیں۔ جنت میں جو سراج ہے، سراج اہل الجنہ، جنت میں جنتیوں کا سورج عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا برادران گرامی قدر معزز بھائیوں، میں آپ کے سامنے لگے ہاتھوں، چونکہ میں جس صفحے پر چل رہا ہوں الحمدللہ اسی پر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ کیا باغ کھلا ہوا ہے حدیث مبارکہ میں امام احمد بن حنبل کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کے ایسے امام ہوں گے ہیں اور ایسے الحمدللہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقشے پا چراغ، وہ جدھر بھی گئے روشنی ہوتی گئی۔ ہمارے ایسے امام ہیں، ہم کیسے بھٹک سکیں گے بھائی؟ انہوں نے تو چراغ جلا دیا اس راستے پر۔ اور یہ چراغ بھی جو ہے نا، وہ تیل جو ہوتا ہے نا سروں کا، سرسوں کا تیل، اس کے چراغ نہیں، یہ چراغ جو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں نا، یہ خون دل سے جلتے، اس پر راتیں لگتی ہیں، اس پہ دن لگتے ہیں۔ یہ اگر بندہ سوچتے رہے کہ اب تو سیزن ٹھیک نہیں ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، تو بیماریاں ہوتی ہیں، فلان ہوتے ہیں، یہ کام نہیں ہوتا۔ 30 جلدوں میں جو حدیث کی کتابیں لکھ گئے ہیں، خون دل دے کے نکھارا ہے رخ برگ و گلاب، امت کے لیے یہ پھول کھلنا، یہ ایک ایک صفحے پر اتنی احادیث آنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں ہی آسان ہے؟ نہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے، ذرا دل سے سننا، دل سے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن۔ کون کون ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ حدیث فضائل الصحابہ، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ان چار کی محبت کسی دل میں جمع نہیں فرماتا، الا قلب مومن، مگر جو مومن کامل ہے اس کے دل میں چاروں کی محبت ایک وقت میں جمع فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عاشقان مصطفیٰ روشنی نظر آئی آپ کو؟ کوئی کہتے جی میں حضرت مولا علی سے محبت کروں گا، دوسرے کہتے نہیں جی میں تو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کروں گا۔ فرمایا جو صرف ابو بکر سے کرے گا نا محبت، تو بھی کامل مومن نہیں۔ صرف علی سے کرے گا تو بھی کامل مومن نہیں، صرف عمر سے کرے گا تو بھی کامل مومن نہیں، صرف عثمان سے کرے گا تو بھی کامل مومن نہیں۔ کیوں؟ کہا رب صرف کامل مومن کے دل میں چاروں کی محبت ایک وقت میں ڈالتا ہے، اور وہ چاروں سے محبت کرتا ہے، اور جو چاروں سے محبت نہیں کرتا وہ منافق کا دل ہے، وہ مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ گرنتو بات نہیں ہے، بے شک۔ اس لیے کہ سب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسے وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ایسے بیان کریں۔ یہ میں یہاں سے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ فضائل الصحابہ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ بیروت کی چھپی ہوئی، ہم نے بکی شریف میں نہیں چھاپی، جی ہاں، نہ گجرات نہ لاہور میں، یہ بیروت سے براہ راست آئی ہے میرے پاس، یہ بالکل مکتبہ بھی یہ فرانس سے خریدا، جی ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، اصل عربی کتاب ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں لوگ ہمیں تانے دیتے رہے جی یہ آپ تو چار کی بات کرتے ہو تو چار کا ذکر، میں نے کہا یہ اربع کیا ہے؟ اربع جی
کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو کہتے ہیں نا، 3.5 بھی نہیں، 4.5 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، پورے 4۔ اور وہ 4 کون؟ وہ بھی اندازے سے نہیں کہ حدیث میں ذکر نہ ہو، حدیث میں نہ ذکر ہو، مطلب ہے کہ ہم اپنے اندازے سے، کوئی بندہ کہتے نہیں جی وہ 4 نہیں، وہ فلانے 4 ہیں، میں نے کہا نا ان 4 کو بھی ہم مانتے ہیں، تم زیادہ قصد نہ کرو، لیکن ہم ان 4 کی بات کر رہے ہیں۔ لا یجمعو حب ہؤلاء اربعۃ الا قلب مومن، ان 4 کی محبت مومن کے قلب میں جمع ہوگی، منافق 4 سے محبت نہیں کرے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک علی ہے، اور 4 جس دل میں ہو یہ مور ہے کہ یہ کامل مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 مل کے بیٹھتے ہی نہیں کسی دل میں جو منافق کا دل ہو، نہیں، وہ منافق اپنی طرف سے کوشش کرتا رہتا ہے اور ایک زوم میں، گمان میں کہتا رہتا ہے کہ میرے دل میں ایک رہتے ہیں۔ فرمایا ایک ان کے بغیر رہتا نہیں، یہ 4 آپس میں بھی جدا نہیں رہتے اور میرے بغیر بھی نہیں رہتے۔ یہ میرے یار ہیں نا، تو یار آپس میں بھی یار ہیں، دوست ہیں، اور میرے بھی دوست ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مونس احمد بمجلس 4 یار، مونس احمد بمجلس 4 یار، اور مونس بو جہل اتبا ذوالخمار۔ ابو جہل شرابی کی مجلس، ہاں ابو جہل کی مجلس محبت والی، اتبا شرابی کی مجلس تھی، اور محمد مصطفیٰ کی مونس انس محبت والی مجلس 4 یار کی مجلس تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مقابل میں بتا دیا کہ ابو جہل کے ساتھ بیٹھنے والے اتبے جیسے تھے، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے۔ سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر حضرت عمر کے بغیر کوئی فضیلت کو وزیر ہیں، 2 میرے وزیر ہیں، کون؟ ابو بکر و عمر۔ ایسے ہاتھ پکڑ کے حضور فرمایا جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لو، فرمایا صحابہ کرام مسجد میں ہیں، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو میں ہوں، میرے دائیں ابو بکر ہے، میرے بائیں عمر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جس طرح آج میں مسجد میں کھڑا ہوں، محمد رسول اللہ کل میدان حشر میں دونوں یاروں کے ساتھ اس طرح اترے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر میرے ساتھ ہوگا، عمر میرے ساتھ ہوگا، اس شان سے محمد رسول اللہ میدان حشر میں اتریں گے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، حدیث پاک اٹھا کے دیکھو۔ آپ نے فرمایا میرے بعد اقتدا کرنا تم ابو بکر کی، میرے بعد اقتدا کرنا تم عمر کی۔ ابو بکر و عمر کا ذکر ہے۔ حضور پاک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا فی خلافت الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک موقع نہیں، 22 مواقع پر میرے پاس حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر عمر بات کی، میں ابو بکر عمر بیٹھے، میں ابو بکر عمر نے کھایا، میں ابو بکر عمر نے پیا، میں ابو بکر عمر نے فیصلہ کیا۔ 22 مواقع پر نبی کریم علیہ السلام اس طرح تکرار سے اپنا اور ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے، بلکہ یہاں تک کرتے ہیں صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو۔ ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ آج ایک مقام پر ایک جانور نے، بیل نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان قال سے یعنی بالکل بول کر آپ کا کلمہ شریف پڑھا ہے، کلمہ شریف پڑھا ہے، میں اسی جگہ سے آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا۔ اور ابو بکر و عمر اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے، ساتھ ملا کے فرمایا اس پر میں بھی ایمان لایا، اس بات پر میں تصدیق کرتا ہوں اس کے، ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، عمر بھی تصدیق کرتا ہے۔ صحابی عرض کہ یا رسول اللہ وہ دونوں تو ساتھ نہیں، فرمایا محمد جس کی تصدیق کرے ابو بکر و عمر ضرور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اتنا مان، اتنا اعتماد، اتنا اعتبار، اتنا اعتماد ہے کہ جس چیز پر محمد رسول اللہ ایمان لاتے ہیں ابو بکر عمر بھی ایمان لاتے ہیں، موجود نہیں تب بھی آپ نے فرمایا۔ تو یہ قرب کی منازل ہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مقامات عالیہ کی، اور ان کی آپس میں محبتیں ہیں اور ان کے مقامات ہیں، جنت میں ان کے مقامات اور ان کے علم میں مقامات، یہ اور ان کے درجات، ہر ایک چیز اپنے اپنے مرحلے پر انشاءاللہ العزیز۔ ابھی اگر موقع ہوگا
میں شہزاد صاحب کے پاس 1 منٹ کے لیے جاؤں گا تاکہ وہ اپنا کوئی پروگرام دینا چاہیں تو وہ بھی دے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے آپ کی شان پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کرتا رہوں گا۔ ابھی آپ اندازہ فرمائیں، میں تو ان کا ذکر کی عظمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے ان کے کارنامے، ان کا اسلام میں آنا اور پہلی نماز اعلانیہ ہونا، بیت اللہ شریف میں اس سے پہلے کسی نے نماز اعلانیہ نہیں پڑھی، فرمایا اس دن پڑھی گئی، اور آپ آئے تو آپ سوال ہی یہ، یا رسول اللہ ہم سچے نہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ کہا پھر یا رسول اللہ ہم کعبے میں جا کے کیوں نہ اپنا اعلان کریں اور ذکر کریں؟ فرمایا بیلیا تیرا ہی تو انتظار تھا، تو آئے گا تو چلے گا۔ میں ابھی حدیث لاؤں گا آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ پوری سند کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم آئے تو اعلانیہ نماز ہوئی، اعلانیہ ہجرت پر گئے، فرمایا جنہیں بچے یتیم کرنے آ جاؤ، آج عمر چلے آج، جو کوئی مجھے روکنا چاہتا تھا آئے۔ تو آپ کہیں گے یہ دوسرے اس طرح کے کون؟ میں نے کہا یہ سوال ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں آیا، یہ تم لوگ ہو جن کے چھوٹے چھوٹے دل ہیں کہ ان کی بات کر دو تو وہ نہیں رہے، تو وہ نہیں تو یہ نہیں۔ میں نے کہا نا، اپنی اپنی شان ہے، گلدستہ ہے میرے پیارے نبی کا، یہ گلدستہ ہے۔ اور جو لوگ پھول خریدتے رہتے ہو نا، سب کو تو ہوش ہی نہیں یہاں پھول خریدنے کی، پیزے نہیں مت مار دی ہماری ہے۔ جو پھول خریدتے ہیں ان کو پتہ ہے ایک کلر کا اگر آپ گلدستہ خریدو گے نا تو سستا ملے گا، اور کئی کلر کے پھول ہو گئے نا تو وہ مہنگا ہوگا۔ اس لیے محمد رسول اللہ کے گلدستے میں بھی اپنی بہار ہے، ابو بکر کا اپنا سوز و گداز ہے، حضرت عمر کا اپنا شکوہ ہے، حضرت عثمان کے حیا و سخا اپنا ہے، علی کا علم اور شجاعت اپنی ہے۔ اتنے پھول سجے ہیں ان رنگوں کے تو محمد رسول اللہ کا 4 یار کا گلدستہ سجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس لیے کبھی بھی یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اہل سنت کا کہ ہم کہیں کہ وہ پیسے زیادہ دیتے تھے تو یہ پیسے کیوں نہیں دیتے تھے۔ جب بھی مثلا بیر معونہ خریدنے کی بات آئی، مسجد خریدنے کی بات آئی، جیسے اس طرح تیار کر تو حضرت عثمان ہی دے رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ غزوہ خندق میں اترے، غزوہ بدر میں اترے، غزوہ خیبر میں اترے، تو کوئی سوال کرے جی وہی زیادہ لڑائی کر دوسرے تو نہیں۔ میں کہا دوسرے کا تمہیں کیا ہے؟ یہ سارا سامان ہے نا جو رب نے دیا ہے۔ سوز و گداز کی بات ہوگی، مشورے کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، کھانا حبیب آپ نے کھانا ہوگا، آپ کے کھانے کی کس کا خیال ہوگا؟ ہے حضور کھانے کا خیال کرتے مولا علی کا، کہ مولا علی کھانا کھایا یا نہیں، نہ آئیں جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک حبیب کو پیش نہ کر دیں۔ بات سمجھ آئیے؟ ہر رنگ چاہیے نا، ہر رنگ چاہیے۔ فرمایا لڑائی بھی چاہیے کیونکہ موقع آ جاتا ہے، تو مولا علی ہے نا، شجاع ہیں، دلیر ہیں، عالم ہیں، مدینۃ العلم کے باب ہیں، فرمایا علی ہے نا۔ فرمایا لڑائی کے بغیر ہی صرف روب سے کام چلانا، فرمایا ہے نا عمر آپ کے پاس کہ لڑائی کی ضرورت نہیں، اتنا روب ہے بغیر لڑائی کے بندہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے شعبے ہیں زندگی کے خدا کے بندوں، ہر شعبے میں رنگ نبوی میں یہ رنگے ہوئے وہ یار ہیں محبوب کے جو گلدستہ سج گیا ہے۔ تو آپ تقابل کیوں کراتے ہو ان کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا خوبیوں سے مزین کر کے اپنے حبیب، تم یہ دیکھو کہ ان چاروں کو چنا رب نے اپنے حبیب کی صحبت و مجلس و یاری و دستگیری و محبت کے لیے، تو جو محبوب کے لائق سمجھے ان کو محبوب کا دوست بنا، لائق سمجھے۔ دیکھو آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی نالائق کو بیٹھنا پسند کرتے ہو؟ اپنا بچہ ہو آپ کا، حالانکہ میرے اور آپ کے بس میں بھی نہیں، ہم واچ کرتے رہ جاتے ہیں، وہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ رب کے تو بس میں بھی ہے نا کہ کسی جو شان کے لائق نہیں رب کنٹرول کرے اور نہ بیٹھنے دے اس کو، ہے نا کنٹرول میں رب کے۔ تو جب کہ رب کے کنٹرول میں تھا اور ان سے کوئی بہتر اور تھا ابھی، کہ اس کو کیوں نہ یار بناتا؟ امت میں ان سے بہتر انبیاء مرسلین تو پہلے گزر چکے ہیں نا، تو آپ خاتم النبیین، لیکن میں امت کی بات کر رہا ہوں، امت میں ان سے بہتر ہوتا تو پھر حبیب کے لیے اس کو چنتا نا، ہے؟ تو جو 4 چنے ہیں، اب کئی بزرگوں سے میں پوچھتا ہوں، کہتے شاہ جی بس دعا کر دے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے میرا بیٹا ہے غلط مجلس میں بیٹھنے لگا ہے تو میں بڑا پریشان رہتا ہوں، رات کو میں کنڈی کھول کے بیٹھا رہتا ہوں جب تک آ نہیں جاتا کیونکہ میں پریشان ہوں، اس کی مجلس ٹھیک نہیں۔ تو میں نے کہا یہاں رک کے ہی سمجھنا، حبیب جن کی مجلس سے انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ 4 ہیں،
تو جس مجلس سے حبیب کو پیار ہے اس مجلس میں اگر کوئی ناہنجار یہ کہے کہ ان کی شان کے لائق بندے نہیں ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر رب نے روکا کیوں نہیں؟ رب روکتا نا تو رب نے روکا اس لیے نہیں کہ رب نہیں تو چنے یہ چاروں، روکنے کا کیا سوال ہے؟ چاروں چنے، اور جو چنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک محبت نبوی میں مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ کے دکھا دیا، نہ دنیا طلب کی نہ دنیا کی خواہش کی. حضرت عمر صاحب اولاد تھے اور اتنی بڑی کنٹرول کیا. آپ نے حدود اسلامی 30-32 لاکھ مربع میل تک یہ جتنے مسلمان ممالک آپ کے سامنے ہیں، مراکش سے لے کر کے بلوچستان گوادر تک، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، یہ ساری فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلوچستان کے بارڈروں تک، مسقط تک یہ فتوحات حضرت فاروق اعظم نے دولت اسلامی ملک، اسلامی ریاست جو بڑھایا، مراکش سے لے کر کے وہاں تک، شام بھی، یہ سارے علاقے. جو فتوحات کا وعدہ رب نے اپنے حبیب سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دوسرا وجود نہیں بنایا. حضرت عمر کی فتوحات حضور کی فتوحات ہیں. کسی نے پوچھا، قرآن پاک میں یہ سوال ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا جو فرمایا گیا، یہ فتوحات حضور کی ہیں، تو حیات مبارکہ میں یہ فتوحات مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ قیصر و کسریٰ بھی فتح تو نہیں ہوئے، تو یہ فتوحات کیا؟ فرمایا خلفاء راشدین کی سنت کو جو اپنی سنت حضور نے کرا دیا، اسی لیے نا کہ جو وعدے رب نے مجھ سے کیے ہیں پورے جب خلفاء پر ہوں گے وہ میری ہی فتوحات ہیں جو ان کے ہاتھ پر ظاہر ہیں. اسی تو حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا نہیں نہ کہہ دیا، ایسے ہی تو مولا علی کو باب نہیں نہ کہہ دیا. مدینۃ العلم کا باب اسی لیے کہا کہ علم میرا ہے، بانٹنے والا علی ہے، سبحان اللہ، فتوحات میری ہیں، لانے والا عمر بن خطاب ہے، بیری بیڑے ڈالنے والا حکم مجھ سے ہے رب سے کہ تیرے لیے میں نے مسخر کیا ہے حبیب، دشت و جبل اور صحرا اور سمندر مسخر. لیکن سمندر میں بیڑا کس نے ڈالا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا عثمان کو دوسرا سمجھ رہے ہو؟ عثمان مجھ سے ہے نا، عمر میرا ہے نا، اس کے فتوحات، اس کے ہاتھ پر فتوحات ہوں گی، فتوحات میری ہیں، رب نے وعدہ مجھ سے کیا ہے اور اس پر ظاہر ہو گیا. تو دوسرا نہ سمجھو اس کو. تبھی فرمایا نا جو اس کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کر رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. یہ ہیں خلفائے راشدین. تو آپ نے 32 لاکھ مربع میل پر اسلام کا علم لہرایا. آج تو مسلمانوں کو دوسرے ممالک ایسے نہیں ہیں دنیا کے اندر جو ان کے بعد کوئی اسلامی ریاست میں داخل ہوئے. یہ سب وہی ملک ہیں، صرف وہ ملک ایک تھا اسلامی ریاست مدینہ شریف کی، اور اسی کو تقسیم کر کے مختلف ممالک کا روپ دے کے آج بھی ملت اسلامیہ بیٹھی ہوئی ہے. کوئی اضافہ نہیں کیا قوموں نے بعد میں ان ملکوں کی فتوحات پر. ہاں، اور جنہوں نے کیا تھا وہ رہا نہیں، اور جن پر حضرت عمر فاروق کی فتوحات ہوئی وہ آج تک گیا نہیں. یہ غور کرنا. اور لوگوں نے بھی کچھ کیے ہیں، ہاں بنو امیہ نے بھی کیے ہیں، لیکن بنو امیہ والے وہی ہیں. اسپین جا کے پوچھ لو نا تو وہ پرانی یادگاریں آپ کو ملے گی. نہیں. تو حضرت عمر فاروق والی فتوحات تو آج بھی بیت المقدس سے لے کر کے آپ کو مراکش سے لے کر کے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے لے کر ایران تک اور مسقط تک جتنی فتوحات نظر آتی ہیں 32 لاکھ مربع میل پر آپ کا. اور پھر اس کا بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ سوال ہے کہ یہ خدا کے پسندیدہ خلفاء تھے یا صرف شورا سے یا یہ طاقت سے آ گئے. فرمایا طاقت سے لوگوں کو تو یہ منوا سکتے تھے، طاقت سے یہ صرف چٹھی لکھ کے دریا کیسے جاری کر سکتے تھے؟ ڈکٹیٹر جو ہے دنیا کی گردن تو توڑ سکتا ہے، لیکن ڈکٹیٹر چٹھی لکھ کے کیا دریائے نیل بھی جاری کر سکتا ہے؟ بھائی ڈکٹیٹر جو ہے وہ قوموں کو، قبیلوں کو مار کر فوج سے منوا سکتا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کا انداز کلام میں قربان جاؤں، فاروقی ہے، محدث ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اوے یہ طاقت کس بادشاہ میں ہے کہ زلزلہ آ جائے زمین پہ کوڑا مارے اور کہے کہ اگر عمر عدل نہیں کر رہا تو اے زمین صرف عمر کو کھا جا، پھٹ جا اور عمر کو اپنے اندر اتار لے اور کھا جا، لیکن تو رعایا کو کیوں، امت محمدیہ کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اور اگر میں عدل کر رہا ہوں تو جس طرح میں کسی ظالم سے ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیتا، اسی طرح میں تمہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم دنیا کے لیے بے سکونی کرو. درہ زمین پہ مارا، اسی وقت زلزلہ رک گیا. فرمایا عمر اگر ظالم ہوتا تو زلزلے روکنے والا دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں جو طاقت سے روک سکے. یہ وہی روک سکتا ہے کہ ان اللہ، فرمایا
حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور قلب پر جاری کر دیا ہے، اس لیے کوڑا مارتے ہوئے جو عمر کہہ رہا ہے عمر نہیں کہہ رہا، رب کی تقدیر بول رہی ہے کہ آپ نے کوڑا مارا اور زمین پر زلزلہ اسی وقت رک گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھو، آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر نہاوند میں آپ یا ساریہ کو ہدایات جاری کر رہے ہیں، یہ وہی نگاہ کا کمال ہے، نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں، نور نبوت کا فیضان ہے حضرت عمر کی آنکھ میں۔ کیوں کہ غزوہ موتا میں ڈیڈ سی کے کنارے حضرت جعفر طیار کی جنگ کو، غزوہ موتا کو، حضرت زید بن حارثہ کی جنگ کو، حضرت خالد بن ولید کی جنگ کو، عبداللہ بن رواحہ کی جنگ کو مدینہ شریف میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر حضور مشاہدہ کر رہے ہیں، اور نہاوند میں جنگ کے منظر کو، غزوے کو، جنگ کو ساریہ لڑ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم اپنے ممبر پر بیٹھ کر مدینہ شریف سے ان کو ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ گھاٹی کو لو، یعنی پہاڑ کو اوٹ پر لو۔ تو صحابہ کرام حیران ہیں، کون ہے سامنے جس کو ہدایات جاری کر رہے ہیں؟ تو انٹرنیٹ دیکھنے والوں، سوشل میڈیا پر دور دور باتیں سات سمندر پار پہنچانے والوں، جو نیٹ تمہارے پاس آج دنیا کا سائنس کی ترقی سے آیا ہے، عمر کی نگاہوں میں اس کی زبان پر خدا نے وہ نیٹ آج 1400 سال پہلے جاری کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور جب ایک سائنسدان اس کو بنا سکتا ہے سسٹم کو، تو رب جس نے سارے سائنسدانوں کو بنایا اور ان کے دماغوں کو بنایا، وہ اپنے بندے کی زبان اور آنکھ پر وہ جاری کیوں نہیں کر سکتا؟ آج تو دنیا کو سمجھ آنی چاہیے، اور سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ، اور سمجھ جائیں گے قیامت تک کہ غلامان مصطفیٰ سائنس 1000 سالہ ترقی میں جہاں پہنچی ہے، اس سے پہلے 1400 سال پہلے یہ ساری سائنس غلامان مصطفیٰ پر رب نے ظاہر فرما دی تھی کہ رب کے نور سے جو دیکھتا ہے اس کی نگاہ کے سامنے تو کوئی پردہ ہی نہیں رہتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بلند شانیں ہیں، ایسا علم ہے آپ کا، ایسا عمل ہے آپ کا، ایسی سیرت ہے آپ کی، ایسا کردار ہے آپ کا، ایسی عظمت سے رب نے نوازا کہ ان کے سامنے پوری دنیا مسخر ہوئی۔ اور یہ کس کا فرمان ہے؟ پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یا اللہ میرے اسلام کو عزت دے عمر کے وسیلہ سے۔ عمر بڑا خوبصورت وسیلہ ہے، اور آخری آپ کی شہادت بھی اللہ کی راستے میں مسلح نماز پر آتے ہوئی ہے، اور یکم محرم 3 دن تک آپ اس زخم سے رہے، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال شریف ہوا۔ حضرت فاروق اعظم وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ آج دنیا ان کو سلام پیش کرتی ہے، اور پورا عالم اسلام ان پر فخر کرتا ہے، خود خدا کے ملائکہ ان پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کے جنازہ پر جو آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، اس کا ایک پورا مضمون ہے اور الگ شان رکھتا ہے۔ تو میں شہزاد صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے پروگرام کی سوال جو بھائی نے کیا تھا، ایک بھائی نے جو میرے خیال میں لندن سے سوال، سری سے وہیں لندن قریب ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ اس حدیث پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ یہ حدیث بھائی مکمل ہے، یہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، مستدرک امام حاکم نیشاپوری، آپ نے اس حدیث پاک کو انہی الفاظ کریمہ سے مبارکہ سے اس کی تخریج فرمائی، اور یہی حدیث پاک علی بابھا کے الفاظ کے ساتھ جامع ترمذی شریف میں آنا دار الحکمت وعلی بابھا ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ منقول ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے سیاہ ستہ میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے، باقی جو جس حدیث پاک کا آپ نے اشارہ دیا وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ سیاہ ستہ میں نہیں ہے، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، اور وہ اپنے درجے کے اعتبار سے بھی آنا مدینۃ العلم والی بابھا اور آنا دار الحکمت والی بابھا اس کے ساتھ کی وہ روایت نہیں ہے۔ البتہ وہ حدیث کی دیگر کتابوں میں وہ بھی حدیث پاک موجود ہے، اور جو کوئی مکمل اس حدیث پاک کو اگر اس طرح سمجھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات، اس میں آپس میں منافات نہیں ہے۔ اور سیاہ ستہ کے اندر جو روایت موجود ہے وہ انہی الفاظ مبارکہ 2 کے ساتھ موجود ہے، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا یا آنا دار الحکمت وعلی بابھا، اور مستدرک شریف میں امام حاکم نیشاپوری کے جو روایت لائے ہیں وہ یہ ان کتب میں جو حدیث پاک ہے وہ انہی الفاظ مبارکہ کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس حدیث کو
نامکمل نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ جو دوسری روایت ہے وہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اہل سنت و جماعت اپنے مواقع پر اس کو پیش کرتے ہیں. چونکہ 4 یار کا ذکر ہو رہا ہے تو اس واسطے جو زیادہ صحیح حدیث سند کے ساتھ موجود تھی لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مومن، وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہیں. جس طرح کہ مسز اختر صاحبہ تشریف لائیں نوٹنگھم سے، تو الحمدللہ ہم بھی آپ کو نہیں بھولے ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی تکبیر ٹی وی اسکائی 749 کے ذریعے آپ کی خدمت میں ہم شاہ صاحب کو بھی اور دیگر ہمارے جو علماء حق علماء اہل سنت ہیں انشاءاللہ تعالی مختلف پروگرامز کے اندر ان کو پیش کرتے رہیں گے، اور موقع کے حوالے سے اور جو موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ تک پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ حاجی محمد افضل صاحب کے بھی بہت سارے ماشاءاللہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو بہت سارے جو ہیں وہ فینز ہیں، سننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. تو ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی مختلف پروگرامز انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو 01615299455 پر آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کتنا دور جو ہے وہ خلافت کا، اور کس طرح خلافت جو ہے وہ حضرت کو دی گئی، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یہ کس نے فیصلہ کیا، اور کس طرح یہ اور کتنا دور رہا، اور اس دور کے اندر پھر کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے تھوڑی بہت. اس میں یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی پیش گوئیاں فرمائیں، اور ان میں جو خلیفہ کا انتخاب ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ثوابدید پر چھوڑا. اور شورا جیسے قرآن پاک میں حکم ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو شاورہم فی الامر، امور مملکت میں آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. یہ معاملات حکومت چلانے کا قرآن کا جو نظام ہے وہ ہے شورا کا، مشورے کا، ایڈوائس کا. ایک کونسل ہو ایسی کہ جس کے اندر اہل تقوی شامل ہو، مومنین، اور وہ اپنے علم اور اپنی اصابت صلابت رائے کی پختگی تجربہ، اس کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ اور تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور تقوی میں جن کو امتیاز حاصل ہے ان کو شورا میں رکھیں، اور شورا کے ساتھ معاملات امور مملکت حکومت ریاست کے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ان میں ان کو شامل رکھیں. اور اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت رحم کرنے والا فرمایا اور رحمت والا نرم دل فرمایا. لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہو سکتے. لانفضوا من حولک فاعف عنہم، کوئی اگر ان سے ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ جس کو آپ پسندیدہ نہ سمجھیں تو ان سے درگزر کریں، یعنی عفو معافی سے کام لیں. واستغفر لہم، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، ان کے لیے طلب مغفرت کریں. وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشورے میں شامل رکھیں. اذا عزمت، پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی فیصلہ پر پہنچ جائیں تو فتوکل علی اللہ، پھر اس پر دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ پہلے آپ شورا سے کریں، پھر جب کریں اقدام کریں، ایکشن کریں. تو اللہ تبارک تعالیٰ توکل کرنے والے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو سسٹم ہے حکومت کا، اس کا بیان اس کے اندر موجود ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اور یہ ہر دو مکتب کی کتابوں میں موجود ہے. انما الشورى للمہاجرین والانصار وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا، کہ مہاجرین و انصار کے جو صاحب الرائے متقی بزرگ ہیں ان پر مشتمل شورا یہ نظام ہے. یعنی
یہ ایک نظام ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے دیا ہے. طریقہ انتخاب یہ ہے، جب وہ کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں، تقوی سے، طہارت سے، علم سے، تجربے سے، امور مملکت، تحمل، صبر، بردباری، یہ سارا کچھ جو ہے نا احادیث مبارکہ میں بیان موجود ہے کہ تمہارا قائد کیسا ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ صلاحیت کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر، جس کو سمجھتے ہیں کہ الہیت کے ساتھ اور نفس اور شیطان کے شر سے بچ کے یہ ایک بہتر طور پر امانت اور دیانت کے ساتھ حکومت چلا سکتا ہے، یہ شورا فیصلہ کرے جس کے حق میں. وہ اسلامی شورا ہی ایک نظام ہے جس کے طریقے پر انتخاب ہوتا ہے. تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس پر امت متفق ہو، شورا متفق ہو، اس پر اللہ بھی راضی ہے. کان ذالک للہ رضا، اللہ بھی اس پر راضی ہے. اس کے سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ بعض مکاتب فکر سے یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا نظام یا جو امیر کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی یعنی فیصلے سے ہے کہ قائد بھی اور سربراہ بھی، امیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ 1442 سال ہجرہ کے گزر چکے ہیں. 1442 سال میں ایسا امیر ظاہر ہے کہ اس کی جو قدرت کا فیصلہ ہے وہ تو اس کے حق میں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بنا تو کوئی بادشاہ نہیں بنتا، لیکن وہ تقدیر جو ہے بذریعہ وہی معلوم تب ہو جب اس میں نبی موجود ہو. نبی اللہ جب دنیا سے پردہ کریں گے تو اب اس کا نظام جو جس پر متفق ہوگا نا بندہ، شورا متفق ہوگی. حضرت مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ اسی کو اللہ کا انتخاب سمجھو. سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ مسلمان متفق ہوگے اس پر اللہ بھی راضی ہوگا. ورنہ اگر یہ نظام جیسے کہ ان لوگوں کا خیال ہے مستقلاً یہی نظام اگر سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوگا، اللہ کے فرمان سے ہوگا، اور فرمان سے مراد وہ تکوینی فیصلہ نہیں ہے، ظاہری فیصلہ ہے. اگر وہ فیصلہ بھی اللہ کے فیصلے سے امیر بنے گا تو اس کی خبر کیسے ہوگی ایک معین کے بارے میں؟ آج بھی مثلا شورا اگر انتخاب کرتی ہے تو وہ بن جاتا ہے. جیسے کہ اس مکاتب فکر کے اکثریت کے جو ممالک ہیں اس میں بھی بذریعہ شورا اور ووٹ ہی نمائندے منتخب ہو سکتے ہیں. اگر ان کا نظریہ قابل عمل ہو تو پھر تو وہ امام سے پوچھیں یا اس ذریعے سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر آئے کہ فلاں بندہ تمہارا امیر ہے. پھر ووٹنگ کس لیے ہوتی ہے؟ مطلب ہے وہ نظریہ ایسا ہے کہ جو ان کے نزدیک بھی قابل عمل نہیں ہے. اگر قابل عمل ہے تو پھر وہ کس طرح جمہوریت کی طرف آتے ہیں، ووٹ کے ذریعے آتے ہیں. اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو اصول ہے وہ شورا کا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو جن سے شورا کا حکم رب نے دیا ہے، شاورہم فی الامر وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ دوسرے مقام پر آیت ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ شورا کے حوالے ہیں تو شورا فیصلہ کرتی ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہاجرین و انصار کی شورا نے انتخاب کیا، اور آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا. آپ نے بھی اپنے بیٹے موجود تھے، کسی اپنے بیٹے کو بھی نامزد نہیں کیا، شورا کے حوالے کیا. تجویز دی، آپ نے تجویز دی کہ یہ حضرات بہتر ہیں تمہارے حق میں، لیکن میں جا رہا ہوں، انتظام تو تم لوگوں کو چلانا ہے. لہذا شورا بیٹھے اتفاق کرے جس پر وہ اس میں بطور ممبر شورا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر ہیں، حضرت عبد الرحمن ہیں، یہ سب لوگ جب آپ بیٹھو، ابو عبیدہ بھی ہیں، تو یہ ان میں انتخاب کرنا. اچھا، اسی طرح حضرت فاروق اعظم کا انتخاب شورا نے کیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب شورا نے کیا، اسی طرح مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کا انتخاب شورا نے کیا. بلکہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ خطبہ موجود ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بھی انتخاب اسی طریقے پر ہوا جس طرح تینوں خلفاء کا انتخاب، یعنی اسی اصول پر میں منتخب کیا گیا ہوں جس اصول پر پہلے خلفاء منتخب ہوئے. تو جب ان کی اطاعت کرتے تھے تم تو پھر میری بھی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ میرا بھی انتخاب شورا نے کیا، میں خود سے تو نہیں بن گیا. اس لیے یہ نظام ہے ہمارا، یعنی کہ اہل سنت و جماعت کا تو یہی ایک متفقہ نظام ہے. باقی جو اختلاف کرتے ہیں وہ اپنے طور پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی قابل عمل ایسا کہ جس کا بندہ جس پر چل سکے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی میجارٹی ملک میں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان کی فقہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ماننے والے لوگ ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ شورا سے ہی، یعنی شورا کی جو جدید شکل ہے ووٹ کی، یعنی شورا جب کہ ملک جو ہے وہ ایک
حدود کے اندر ایک ملک تھا، ریاست تھی، جی تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ شورا ہو جاتی تھی۔ جی جی اب جب ملک جو ہے وہ لاکھوں مربع میل پر پھیل گئے ہیں تو ظاہر ہے سب کو ایک جگہ جمع کر کے رائے لینا تو مشکل ہے، اس لیے یہ جنرل، تو اس میں بعض لوگوں کا یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ ووٹنگ کو شورا کے قائم مقام نہیں سمجھتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری کی جو نظام ہے وہ عوام کی مشاورت اور ان کی شراکت سے نظام چلتا ہے جمہوری، اس لیے شورائی نظام جو اسلام کا ہے اس کے بہت قریب اگر کوئی نظام ہے تو جمہوری نظام ہے۔ صرف اس میں ایک چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی طبقہ مناپلی نہ کر سکے، برادری ازم نہ ہو، اس میں پیسے کا استعمال نہ ہو، لوگوں کو تھریٹ کر کے ووٹ نہ لیے جائیں، اور ان کو مطلب یہ کہ کسی قسم کا لالچ مال یہ نہ استعمال ہو۔ شورا کے اندر انتخاب میں تقوی، صلاحیت، صبر، حوصلہ، قیادت کے اندر یہ امور دیکھے، سچائی دیکھی جاتی تھی، دیانت دیکھی جاتی تھی۔ آج بھی اگر ووٹر مسلمان متفق ہوں اس بات پر کہ وہ صاحب کردار آدمی کو ووٹ دیں جو بہتری کر سکتا ہو تو بالکل یہ شورا کے قائم مقام یہ کام آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب دور جدید میں مختلف شکلیں ہیں، الیکٹرک ووٹنگ کا نظام آ رہا ہے، مشینی دور آ گیا، یہ مطلب ایک اس کی پہچان کے طریقے نئے آ رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر ہم اتنا شعور قوم کے اندر اجاگر کریں کہ وہ کوئی اور عوامل نہ دیکھیں، اس کے اندر کوئی ایسا جاگیرداری نظام سے، مالی نظام سے، کرپشن سے وہ اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ کام تو ہمارے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ انتخاب ہو جانے کے بعد جو نعرے اور مطالبے کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہوئے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی صالح کو، آدمی کو، با کردار کو جو بہتری کر سکے اس کو دیں، کسی کی دولت سے متاثر نہ ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں سے متاثر نہ ہوں، کلاشنکوفوں سے متاثر نہ ہوں۔ ایسے عوامل جب دیکھ کے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو نتیجہ درست نہیں آئے گا۔ ہم لوگ خود پہلے فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس پر کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں، ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ جب خود یہ ترجیح مقرر کریں گے تو پھر صاحب کردار لوگوں کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، وہ بھی خود کو پیش کر سکیں گے، اور جب دولت کی نمائشی سامنے ہو یا برادری ازم سامنے ہو تو پھر صاحب کردار لوگ سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے شورائی نظام اسلام کا وہ نظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا، خلفائے راشدین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے انتخاب اسی بنا پر ہوئے، اور انہوں نے اتنی اعلیٰ مثال قائم کی کہ چاروں نے شورا کے حوالے کیا، اپنی اولادیں ہونے کے باوجود نہ خزانے پر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی اس میں کوئی منفعت دیکھیں گے، اور نہ ہی کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اولاد میں سے تاکہ کوئی کسی خاندان کی اس پہ نہ رہ جائے، سب نے یہ کیا۔ حتیٰ کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ تجویز ہوئی کہ امام حسن مجتبیٰ کو آپ نامزد فرمائے، نامزد میں نہیں کروں گا، شورا کے نظام ہے، شورا اگر امام حسن مجتبیٰ کو مقرر کرے تو وہ بھی حال ہے اس کے، لیکن کسی اور کو مقرر کرے تو بھی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کون صاحب کس ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں بولٹن سے۔ ماشاءاللہ حسن بھائی بولٹن سے، جی کیا کہیے گا سر؟ جی میرا پیر صاحب سے سوال ہے، پیر عرفان شاہ صاحب سے، کہ جیسا کہ خلفائے راشدین کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سوال یہی جو امت میں چل رہا ہے، جو ابھی پرابلم چل رہی ہے، میجر پرابلم یہی ہے کہ خلفائے راشدین اور جو ہمارے اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، وہ 12 خلیفہ ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ 40 دن یا 2 مہینے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے جس کو غدید کا کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر بیعت لی جاتی ہے، ہر مومنہ اور مومن سبھی بیعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 دن کا قیام اس چوراہے کے اوپر جہاں سے جو لوگ آگے جاتے ہیں ان کو واپس بلایا جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے۔ 3 دن قیام ہوتا ہے جس میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سوال کریں نا، سوال کیا آپ کا سوال کریں؟ سوال میں ادھر ہی آ رہا ہوں، کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ بخن یا علی کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ سب مومنوں کے مولا ہیں اور آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ آخری مراحل ہیں ان کے،
تو وہ ایک جانشین دے کے جا رہے ہیں امت کو جو مولا علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ شعورا جو جس کی بات چل رہی ہے کہ ان کو یعنی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا, حالانکہ حق جو تھا وہ جناب علی. ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا, بہت شکریہ. اللہ اکبر. یہ دیکھیں حسن صاحب سوال کر رہے ہیں, جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں, پوری امت مسلمہ حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا مانتی ہے, ان سے محبت کرتی ہے. جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر یقین کامل رکھتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا نہیں مانتا, محبت نہیں کرتا آپ سے, یا خدا نخواستہ معاذ اللہ آپ سے عداوت رکھے, آپ سے بغض رکھے, وہ شخص مومن نہیں ہے, منافق ہے. یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے, جامع ترمذی شریف موجود ہے, کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. ہم اہل مدینہ یعنی یہ انصار مدینہ کا یہ عمل ہے جو حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے کہ ہم مولا علی کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھے اسے منافق سمجھتے ہیں. میں ٹی وی پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت مولا علی شیر خدا بھی معیار ایمان ہے, اور مولا علی شیر خدا کو مولا مانتے ہیں, آپ سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں, آپ سے بغض کو ہم نفاق کی نشانی سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ فصیح بلکہ افصح رب نے اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا. جو الفاظ خلافت کے, امارت کے, امامت کے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ واضح لفظوں میں جو کچھ آپ سمجھے ہیں, آپ یہ سمجھے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے بعد امیر مقرر فرمایا, تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر مقرر کرتے ہوئے کون سے کلمات مبارکہ تھے جو زیادہ واضح تھے. اللہ کا حبیب جب اللہ کی توحید کو واضح کرتا ہے, اپنی رسالت کو واضح کرتا ہے, حشر کو واضح کرتا ہے, قیامت کو واضح فرماتا ہے, ضروریات دین میں ایک ایک چیز کو 3 مرتبہ دوہرا کے واضح فرماتا ہے, تو ایسے مشترک لفظ کیوں ارشاد فرمائے کہ جس سے محبوب ہونا سمجھ آئے, مولا سے محبوب ہونا سمجھ آئے, محبت سمجھ آئے. امارت کا مطلب اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان تک سمجھ نہ آئے اور شورا اس پر فیصلہ کرے, تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو افصح العرب والعجم ہیں, پوری کائنات میں آپ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں, آپ سے زیادہ موزون کلام فرمانے والا کوئی نہیں. آپ ترجمان ہیں خدا کے, اللہ کے ترجمان ہیں. نبی اللہ کی ترجمانی کرتا ہے, نمائندہ ہوتا ہے خدا کا. تو اگر اتنا بڑا فیصلہ نص سے کرنا ہوتا تو نص میں تو کوئی اشکال نہیں ہوتا. نص کا مطلب یہ ہوتا ہے ما سیق الکلام لأجلہ, جس معنی کی ضرورت ہے اس معنی کے لیے ہی, اسی پر دلالت کرنے کے لیے جو کلام چلائی جائے اس کو نص کہتے ہیں. تو عبارت النص سے ایک مسئلہ بیان کرنے کی اگر ضرورت تھی, اللہ کا حکم ہوتا اور حضور یقیناً عبارت النص سے واضح فرماتے, تو پھر کبھی بھی ایسے الفاظ کریمہ نہ بولے جاتے. یہ حدیث جو من کنت مولا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, اس حدیث کو بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ مقام حضرت مولا کی عظمت بیان کرنے کا مقام تھا, خلافت کا مقام نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یمن میں آپ امیر بنا کے بھیجے گئے تھے, اور وہاں جب آپ تشریف فرما ہوئے تو بعض آپ کے طریقہ کار پر صحابہ کو سوال پیدا ہوا. یہ حدیث پاک جامع ترمذی من کنت مولا کی حدیث جہاں کتاب میں موجود ہے وہاں یہ پوری روایت موجود ہے. جب شکایت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عرض کی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا پاک کی عظمت کو ظاہر فرمایا اور کہا کہ مجھ سے سوال علی کے بارے میں, علی میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اور جس بارے میں تمہیں کلام پیدا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے کوئی فیصلہ فرمایا تو تمہارا سینہ اس پر کھلا نہیں, تو یاد رکھو علی کا حق ان امور میں
اس سے بہت زیادہ ہے جس کے بارے میں علی نے کوئی فیصلہ دیا ہے، لہٰذا تمہیں ان کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ سوچنا چاہیے۔ اور اس بات پر جو بیعت کا بھی آپ نے اشارہ کیا، سب سے پہلے حضرت بریدہ نے کی اور عرض کی کہ محبت علی المرتضیٰ پر یا رسول اللہ ہاتھ نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پر محبت علی کی بیعت کرتا ہوں۔ کی انہوں نے محبت کی بیعت، یہ لفظ وہاں موجود ہے کہ محبت علی پر بیعت کی۔ یہی بخن بخن کی عبارت ہے دوسری حدیث کی کتاب میں، اس وقت میرے پاس فضائل صحابہ موجود ہے، اس میں یہ من کنت مولا کے ضمن میں یہ لفظ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے موجود ہیں کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ واہ واہ کر کے انہوں نے مبارکباد پیش کی مولا علی شیر خدا کو کہ اے علی، رب تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نے آپ کی محبت کو ہم سب پر لازم کیا، اس عظیم موقع پر میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ چند دن پہلے ہم نے جشن ولایت لیسٹر میں منعقد کر کے اس پوری حدیث پر تبصرہ کیا اور یہ ساری بیعتوں کا بھی ذکر کیا، لیکن بیعت امارت میں اور بیعت محبت میں، بیعت عظمت میں یہ بڑا فرق ہے۔ بیعت تو خون عثمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل سکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، بیعت رضوان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے لیے وہ بیعت 1400 صحابہ سے آپ نے لی، لیکن وہ بیعت جو ہے اس کو بیعت امارت حضرت عثمان کے لیے نہیں، نہ حضرت عثمان کی عظمت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، مگر کبھی اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ جس کے لیے بیعت رضوان ہو گئی، جس کے خون کی قیمت یہ ہے کہ خود رسول خدا بیعت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خون عثمان کا قصاص لیں گے، تو کیا اس آدمی کو اہل سنت و جماعت نے خلیفہ اول کہا؟ قرآن پاک میں اس بیعت کا ذکر بھی موجود ہے، اس کے باوجود نہیں، تیسرے خلافت شورا نے جیسے فیصلہ کیا اس کے مطابق ہوئی۔ تو اس لیے اشارتاً نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی عبارت الناس سے نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، یہ لفظ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن امامت مسجد کی مصلی پر آپ کو کھڑا کیا اپنی زندگی میں، امیر الحج مقرر کیا اپنی حیات مبارکہ میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارات ارشاد فرمائے۔ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر کے میرے بعد تم ابو بکر کی اقتداء کرنا، یہ باتیں موجود ہیں۔ اس واسطے عبارت الناس ان کے لیے بھی نہیں بولی، کیوں کہ ایک امیر کے لیے اگر بولتے تو سب کے لیے بولنے پڑتے، اور بغیر بولے کوئی امیر منتخب ہو ہی نہ سکتا۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں، آپ تو اس مکتبہ فکر کا نام لیا آپ نے، میں نے انہی کے بارے میں آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر یہ منصوص من اللہ خلافت و امارت کا تصور ہوتا تو آج کیوں قابل عمل نہیں رہا کہ ایسے ملک میں جہاں پہ 70% اکثریت جو ہے وہ اسی مکتب کی ہے، وہ ووٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کم از کم ایک ایگزامپل تو سیٹ کر کے دیتے کہ ہم چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لہٰذا اس عقیدے کی روشنی میں اپنا رہبر ہم مقرر کر رہے ہیں، وہ تو ووٹنگ سے مقرر ہوتا ہے۔ یہی تو میرا سوال ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کا جو فرمان ہے، میں سمجھتا ہوں اس مکتبہ فکر کے نزدیک بھی وہ ایک سند ہے، اور میں اصول کافی سے وہ عبارت پیش کر چکا ہوں کہ شورا کا نظام ہی رسول اللہ نے دیا ہے، اور شورا جو فیصلے کرتی ہے اسی کے مطابق میں بھی خلیفہ بنا ہوں، اور جو مولا کی محبت کا مسئلہ ہے اس میں الحمدللہ کسی نے کوئی قضا نہیں کی، سب ادا کر رہے ہیں مولا کی محبت پر۔ آج بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہر گلی ہر کوچہ ہم مولا کی محبت کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی خارجی ہیں یا نسبی ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، مولا کی محبت سے عاشقان مولا کو وہ کبھی بھی روگردان نہیں کر سکتے، نہ پھیر سکتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے مرشد ہیں، وہ ہمارے راہبر ہیں۔ آپ جن کو امام کا لفظ کہتے ہیں، ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں، قطب الاقطاب مانتے ہیں، ان سب کے نام کا شجرہ پڑھتے ہیں۔ آپ تو شاید مہینوں میں پڑھتے ہیں، بخدا ہمارا صوفی، ہر صوفی، طریقت قادریہ، طریقت چشتیہ، طریقت سوروردیہ کا ہر صوفی، ہر سیری کو ان ناموں کا 12 امام کے نام جو قطب الاقطاب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سب کے نام کا شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ طریقت پڑھتے ہیں۔ جب تک نہیں پڑھتے تب تک اپنے وظائف نہیں مکمل کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق مرشد ہیں، سب سلسلوں کے، نقشبندیہ کے بھی مرشد ہیں، یعنی صرف سلسلے کے بھی بات نہیں۔ امام جعفر صادق حضرت محمد بن ابی بکر کے خلیفہ ہیں، حضرت قاسم کے خلیفہ ہیں، قاسم حضرت
محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، سلمان فارسی کے خلیفہ ہیں. ہر شجرہ ہمارا اہل بیت کے دروازے تک جاتا ہے، اہل بیت کے دروازے سے جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک جاتا ہے. اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے، میں نے مختصر وقت میں جتنی گنجائش تھی جامعیت سے آپ کی خدمت میں اس کا جواب کر دیا ہے. اللہ تبارک ہمارے لائن پر کچھ مزید کالرز بھی موجود ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے اب لائن لگ چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ محمد فیضان عرفانی بریڈ فورڈ سے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے. حضور حجت الاسلام گنج عرفان، اہل سنت کی شان اور اہل سنت کی آن اور اہل سنت کی پہچان اور اہل سنت کا مان حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ حضرت صاحب آج ہم سب کے سامنے موجود ہیں. اور یہ سب حضور قبلہ حضرت صاحب کی ہی کرم نوازی ہے کہ آج ہم کو یعنی 4 یار کا بھی راستہ مل رہا ہے، اور آج اس دور میں الحمدللہ ہم کو پنچن پا کا بھی راستہ مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ حضور قبلہ حضرت صاحب کی یہ خصوصی کرم نوازی ہے. 2 اشعار منقبت حضرت سیدنا فاروق اعظم کے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بھائی کچھ لائن پر کالرز موجود ہیں، 2 اشعار سے سماعت کر لو. چلو 2 سے نہیں، کم از کم 1 اشعار سماعت کر لو، کمال ہوگی. ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. ایک شعر قبلہ مائی صاحبہ کے لیے کہ جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام یمر نام یمر نام یمر ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ فیضان بھائی. یقین مانے مجھے پیچھے اپنا حسنین بھائی کہہ رہے ہیں کہ کالرز کی لائن لگ چکی ہے، تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. فیضان بھائی ہمارے بڑے پیارے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں جی. فائز الحسن فائزی. کیا نام بتایا؟ فائز الحسن فائزی. فائز الحسن فائزی. جی جی فرمائیں. جی ماشاءاللہ کیا کہیے گا؟ اچھا بات ساری اتنی کی ہے، یہ مولا علی کا جو یہ مولا کا جو چلا، اس کو آپ صحیح طریقے سے ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے. مولا علی کی ایسا کوئی ٹائٹل تو نہیں بن گیا جیسے پیغمبر ہے رسول ہے. آپ اچھے اعمال کریں، اچھا کریں، آپ بھی مولا کہلا سکتے ہیں. اب آپ ٹھیک ہے ٹھیک. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے؟ سر یہ آپ مرزا بول رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے. ایک سوال ذہن میں بہت زیادہ اس میں میڈیا میں پھیلا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، صرف سن سکتے ہیں. تو ذرا حضرت صاحب سے جواب کی گزارش ہے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. حضرت جو پہلے سوال آیا اس کو ایڈریس کر لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پر یہ ارشاد فرمایا ہے اہل بیت اطہار کی عظمت کا اور اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو فیض صاحب نے جو کچھ کہا، میں اتنی بات عرض کروں گا کہ آپ جو ہے نام رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیں، لیکن ان کے لیے انہوں نے خود نام نہیں رکھا اپنا. ان کے لیے جو مرتبہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے متعین فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. اور مولا اور اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا باقاعدہ حضور نے حوالہ دیا اس حدیث میں کہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اس کے ساتھ متصلاً آپ نے فرمایا کہ اچھا جب تم ہاں کہہ رہے ہو کہ میرا حق تمہاری جانوں پر تمہارے اپنے نفس سے زیادہ ہے، تو پھر جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی اس کا مولا ہے. تو
نام آپ کہہ رہے ہیں کہ نام رکھوانا، تو نام رکھوا لیجئے، ہم کون سا جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن اب نبی پاک کس کو کہیں گے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ یہ تو علی کے لیے ہی کہا ان کے ہے، لیے یہ تو علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے کہا ہے۔ تو فیضی بھائی آپ اس بات کا غصہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ کوئی عہدہ ہے نبوت کی طرح کا؟ نبوت کی طرح کا عہدہ نبوت نہیں ہے، لیکن طرح والی جو بات کہی ہے نا، وہ اگر سمجھنی ہو تو اسی سے سمجھ لیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری مثال میرے لیے بمنزلہ ہارون کے ہے، جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہے اس طرح تو میرے لیے، اللہ کہ لا نبی آبادی، صرف ایک بات میں میری طرح نہیں، کیونکہ نبی میرے بعد نہیں آئے گا، بمنزل ہارون ہے۔ اب بمنزل ہارون دوسرا مولا کون لائیں گے؟ آپ نام رکھنے کی بات کرتے ہیں، نام آپ رکھ لیں گے، وہ آپ رکھیں گے نا، نبی پاک تو نہیں رکھ رہے نا۔ نبی پاک نے جس کا رکھا ہے نام، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور ہم ان کے اس منصب کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ دوسروں کے لیے کوئی ایسا ہم دوسروں کی طرح ایسا نہیں مطلب اس کے لے رہے کہ جس سے اہل سنت و جماعت کے جو عقیدہ ہے اس پر کوئی زد پڑے۔ ہاں، ہم امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق بھی اپنا مولا علی شیر خدا کو مانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی اپنا مولا حضرت علی شیر خدا کو مانتے ہیں۔ یہ بخن کی جو عبارت ابھی دوست نے پیش کی وہ ہماری کتابوں میں حدیث میں موجود ہے، حضرت فاروق اعظم بھی مانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی مانتے ہیں۔ مولا کا ایک منصب خاص ہے، کیونکہ امت میں جسے رسول اللہ نے مولا فرمایا اپنے بعد، وہ مولا علی شیر خدا ہیں۔ باقی آپ رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ چڑیں گے نہیں، ہو سکا تو، اور جس کا نام آپ کسی کا مولا رکھیں گے تو تھوڑی مٹھائی بھی بھیج دیں گے، مگر وہ علی مولا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تو کوئی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جی قبلہ، ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرح آپ حضرت فضائل جب بیان فرمائے تھے حضرت عمر بن خطاب کے، تو آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مبعوث نہ فرماتا تو عمر کو، تو یعنی ان چیزوں سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس انتہا تک پہنچ کر اس کو نا ایسی اس کو کوئی ایشو بنا لیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہی بات ہے کہ دیکھیں، جو دلیل ہے نا، جی دلیل اگر سمجھنے پہ اپنی نفسانی خواہشات کا دخل نہ ہو، انسان کی اپنی پسند نہ ہو، یعنی بندہ یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند پر جانا ہے، ان کی رضا پر جانا ہے، تو بالکل دلیل واضح۔ جب یہ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر فرقے اور کھینچا تانی کرتے ہیں لوگ، دلیل کو اپنی مطلب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اختلاف اس وقت بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، یعنی میں ہوں خاتم النبی، یہ نبی نہیں آئے گا، ہوتا اگر تو عمر ہوتے۔ یہ جو فرمانے اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلاحیت پر نہیں ہوتا، نبی صلاحیت ہوتی ہے لیکن صرف صلاحیت پر نہیں ہوتا، یہ وہابی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے دے گا وہ ہوگا، اور اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دی، لیکن خاتم النبیین ازلی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور جس وقت ان کی بعثت ہوگی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور نہیں آئے گا نبی، بعثیت نبی اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بات ہو گئی، تو یہ بات کتنی واضح ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام حضرت فاروق اعظم کو نبی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نبوت کے پاس جو تدبر، جو غور و فکر، جو بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عمر فاروق اللہ کے فیضان سے ایسی بصیرت رکھتا ہے جو نبی کی ایک مظہر ہے، نبی کی بصیرت کا مظہر ہے جی۔ اور وہ ایک تو نہیں، کئی ہستیاں ہیں۔ میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں حضرت سیدہ پاک طیبہ طاہرہ کے لیے، جس میں حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی صورت کا، سیرت کا، حسن کلام کا، علم کا، عمل کا اشبہ ترین ہستی حضرت خاتون جنت ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی صورت و سیرت کے مظہر رب نے بنائے ہیں، اور اس حدیث میں بھی یہی مفہوم ہے اس کا کہ صلاحیت کے اعتبار سے عمر میں ایسی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے خاتم النبیین مجھے بنایا، اس لیے اب اور کوئی نبی نہیں ہے۔ جی شاہ صاحب قبلہ، میں صرف 5 منٹ لوں گا حسنین بھائی، صرف 5 منٹ، مختصر سا میں ایک سوال کروں گا، کیونکہ شاہ صاحب قبلہ نے کل شاید پاکستان چلے جانا ہے، کل یا پرسوں۔
شاہ صاحب قبلہ، آپ پاکستان سے واپس تشریف لائے ہیں، پچھلا 1 سال کے اندر جو بھی معاملات ہوئے ہیں، جی میرے خیال میں سے کہ لوگوں کو جو آپ کا مشن ہے جی وہ کلیئر نہیں ہے، کہ بعض اوقات جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ڈسٹورٹ کر کے آپ کا جو مشن ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت یعنی کہ کشمکش میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم تو بہت مختصر ہے، صرف اپنا یہ آل و اصحاب کا جو مشن ہے جی اس کے حوالے سے مجھے صرف ایک اپنی مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ذرا، تاکہ جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، علماء بھی دیکھ رہے ہیں، عام یعنی کامن لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج تک بی ٹی وی کے ذریعے جو ہے نا ہم یہ پیغام پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، بڑا اہم آپ کا سوال ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں تمام دینی یقینی بھائیوں سے بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، ہم کسی بھی متنازع بیان کو لے کر چلنے کے شروع سے قائل نہیں ہیں، بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اور پچھلے 3 سال آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہے ہیں، کبھی بھی 2 رائے سے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی، بالکل کلیئر کی ہے دلائل کی روشنی میں، اور پھر اس کو جہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی نے توفیق ہمیں فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، اس سے کوشش کرتے ہیں کہ بالکل کلیئر بات کی جائے۔ اب میں کلیئر بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشن ہمارا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، وہ بالکل واضح ہے۔ اہل سنت کے عقیدہ میں اہل بیت اطہار، اور خاص طور پر وہ اہل بیت اطہار جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، ان کو ہر درجہ سے یہ کمال حاصل ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بے ادبی کا جملہ بولنا اہل سنت و جماعت اہل ایمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور بے ادبی کا جو معیار ہے کہ آپ بے ادبی کس کو سمجھیں کس کو نہ سمجھیں، یہ عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سارا انحصار عرف پر ہے۔ عرف میں آپ اپنے کسی بھی بزرگ کے لیے، ماں باپ کے لیے، پیر استاذ کے لیے، اپنے رئیس کے لیے، کسی کے لیے بھی جو جملہ بولنا آپ برداشت نہیں کرتے، اور یہاں آپ کے پوچھیں جی یہ بدبی نہیں بنتی، یہ بے ادبی بنتی ہے، بے ادبی جس کو بھی عرف میں سمجھا جاتا ہے، نہ اہل بیت اطہار کے لیے جائز ہے، نہ صحابہ کرام کے لیے جائز ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ اس کو مختصر جو آپ نے کہا میں نے عرض کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے بڑا سخت حکم ہے، اور اس کا ایمان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جن کی عزت رسول پاک کی عزت ہے، رسول پاک کی بیٹی صحابیہ بھی ہیں، اہل بیت اطہار کی فرد کامل بھی ہیں، کاملہ ہیں، اور صحابیت میں بھی وہ سبقت رکھتی ہیں۔ کوئی کسی اعتبار سے خفیف جملہ اس کا استحقاق یا نسبت کوئی کرتا ہے ان کی طرف، سخت بے ادب ہے۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا علم کلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں اگر کوئی شخص بے ادبی کا کلمہ کہتا ہے، اس کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا جو حکم ہے حضرت سیدہ خاتون جنت کے لیے، وہ حکم اس لیے ہے کہ آپ حضور کی عزت ہے، آپ لخت جگر ہیں۔ کسی شخص کی بیٹی کے پر بھی اگر آ کا کوئی لفظ بولتا ہے تو باپ کی عزت نہیں رہتی۔ جس کی عزت پر حرف آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آتا ہے تو وہ شخص اصل میں ناموس رسالت پر ہی انگلی اٹھا رہا ہے، جو ناموس حضرت زہرا بتول پر اٹھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو اپنی فکر کا اور اپنے عقیدے کا اور عقیدت کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ غور فرمائیں، جب ایک ترکاری کدو شریف، اس کی بے ادبی پر فقہا مالکی حد جاری کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز سبزی جسے رسول نے پسند کیا اس کی بے ادبی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو خدا کے بندو، جب آپ کے نالین کے نقشے کی بے ادبی پر فتویٰ لگتا ہے، آپ کی گلی شریف اور آپ کے شہر کی مٹی کی بے ادبی کرنے والے پر فتویٰ جاری ہوتا ہے، تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سیدہ طیبہ جو لخت جگر ہیں، جن کو فاطمہ تو بدعت منی فرمایا، ان کے بارے میں بے ادبی کا لفظ بولو تو آپ کہتے ہو کلیئر نہیں ہے؟ ہم تو کلیئر ہم کر رہے ہیں نا۔
جتنا بھی برڈن آ رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، اور بالکل کھلے دل سے برداشت کر رہے ہیں. کیوں کہ کلیئر تو آپ ان کے بارے میں بھی نہیں تھے 20 سال میں، جن کے بارے میں کلیئر کرتے ہوئے ہم نے 20 سال سے لوگوں سے سارا کوڑا کرکٹ جو ہم پر لوگوں نے پھینکا ہم نے برداشت کیا، اور اسی طرح آج بھی ہم میدان میں موجود ہیں. آپ کے کلیئر ہونے کا ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے اور بدعات پھیلائی جائیں، اس وقت اس عالم پر جس کی زبان پر رب نے حجت قائم فرمائی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ حق کو ظاہر کر دے. ہم یہ نہیں سمجھتے، اپنے طور پر دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری زبان پر رب نے حجت قائم کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ پر گالی بکی جائے تو یہی حکم ہے نا نبی کریم علیہ السلام کا کہ عالم اپنا علم ظاہر کر کے تو اس کی حقیقت کو کھول دے. تو کون ہے آپ میں سے جو حضرت خاتون جنت کو صحابیہ سابقہ صحابیہ یعنی سابقون الاولون میں سے نہیں مانتا؟ آپ کو اگر اہل بیت ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی تو صحابیہ ہونے کی وجہ سے ہی سمجھ لیں کہ کسی طرح بھی ان کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہو سکتی. وہ فتویٰ تو دیں آپ جو فتویٰ آپ صحابہ کی توہین کرنے والے پر دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے سیدہ کے بارے میں بے ادبی کا لفظ بولنے والے پر؟ یہ ہے ہمارا مشن، اور میرا مطالبہ قوم سے صرف یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. آپ اہل بیت اور صحابہ میں کانفلکٹ نہ کریں، تفریق نہ کریں، اختلاف نہ ڈالیں. ایک ہی پلیٹ فارم پر آل و اصحاب کی عزت و عظمت ہم کریں. ہم ادب والے ہیں، ہم احترام والے ہیں، اور یہ ادب و احترام پہلے مرحلے پر بعد رسول خدا کے اگر کھو گیا، ہم سے روگرداں ہو گئے ہم، تو نہ کسی کے باپ ماں کی عزت رہے گی، نہ پیر استاد کی عزت رہے گی، اور اسلامی معاشرہ بالکل گستاخوں اور بے ادبوں کا معاشرہ بنے گا. اور ادب اگر کروانا ہے معاشرے کو، اگر آپ نے ایک حد میں رکھنا ہے اور ادب والا معاشرہ قائم کرنا ہے تو ادب والوں کا ادب کرو جن کے ادب کا رب رسول نے حکم دیا ہے، اور جو براہ راست ان سے نسبت رکھتے ہیں، چاہے وہ تعلق نسبی ہو، اہل بیت والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، یا صحبت والا ہو. یعنی کہ نسب کا تعلق نہیں لیکن صحبت نبوی کا تعلق ہے. میں سب کے ادب کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ہمارا مشن ہے، اور یہی کچھ ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہمارے ذہن میں ہے اور نہ ہی الحمدللہ کبھی سوچی ہے. جو ہمارے بزرگوں کا مشن ہے وہ یہی مشن ہے، ادب کرو. بے ادبی کی مثالیں ڈھونڈنے والے 100 سال اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا، آج پھر نکالی جا رہی ہیں باتیں وہی. تو ہم کہتے ہیں خدا را جو کام ہمارے مجددین نے بزرگوں نے کیا ہے اس کو دوبارہ اس پہ ایک دفعہ مٹی ڈال کے تو دوبارہ جو ہے نا قوم کو اسی طرح جو کنویں کا ارد گرد بیل پھرنے والا کہ ایک جگہ پہ سفر طے کچھ بھی نہ ہو، ایک جگہ پہ گھومتا پھرے، تو کام جو ہو گیا ہے اس کو تسلیم کرو، ادب والے بنو، حیا والے بنو. یہی ہمارا ہمیں سرکار کا حکم. آپ فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو اے میرے امتیو. اور فرمایا اقربوا اصحابی، میرے تعلق کی وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کرنا. بس یہ 2 پوائنٹ ہیں، اور تیسرا نہ کوئی پوائنٹ ہے نہ اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات ہے. میرا اللہ اور میرے رسول جانتے ہیں کہ ہم جس مشن پر یہ اہل سنت کے مسلک کی ہم ترجمانی کی، اس کی حفاظت میں رہے، آج بھی اس سے ارد گرد ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. جو اہل سنت کا علم کلام ہے اس میں ان کے ادب و احترام کا حکم ہے، اسی کا ہم تقاضا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام.